اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس وقت آپ کی خدمت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب لجۃ النور کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ترجمہ نظارت اشاعت کی طرف سے شائع کردہ ہے۔ یہ کتاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلامی ممالک عرب اور فارس اور روم اور بلاد الشام وغیرہ کے متقی بندوں اور صالح علماء اور مشائخ کو تبلیغ کرنے کے لیے بصورت مکتوب تصنیف فرمائی، اور اس کی تصنیف کا حقیقی محرک وہ الہام اور رویا ہوئے جن میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی کہ مختلف ممالک کے صلحاء اور نیک بندے آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت پر برکت دے گا یہاں تک کہ بادشاہ آپ کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ کتاب 1900 میں لکھی گئی۔ کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اقدس کا ارادہ کئی باب لکھنے کا تھا۔ دیکھو صفحہ 6 لجۃ النور، مگر ایک ہی باب آپ نے لکھا اور پھر معلوم ہوتا ہے آپ کی توجہ دوسری کتب کی طرف مبذول ہو گئی، اور اس کتاب کی عام اشاعت آپ کی وفات کے بعد فروری 1910 میں ہوئی۔ اس کتاب کے شروع میں آپ نے اپنی کنیت ابو محمود احمد تحریر فرمائی ہے، اور اس میں آپ نے اپنے دعویٰ مسیح موعود اور مہدی ماعود کی صداقت ثابت کرنے کے لیے ضرورت زمانہ کو بطور دلیل پیش کیا ہے، اور اپنے آبائی سوانح، اپنے الہام ربانی سے مشرف ہونے اور اپنے زمانے کے حالات کا شرح و بسط سے ذکر فرمایا ہے، اور قوموں اور مذاہب میں تفرقہ کا ذکر کرتے ہوئے عالم اسلامی کی دینی اور دنیاوی ابتر حالت کا نہایت المناک نقشہ کھینچا ہے۔ ان کے آپس میں افتراق و انشقاق اور ان کے عقائد فاسدہ اور مسلمان علماء اور صوفیاء اور عامت المسلمین کی خرابیوں اور الحاد و بے دینی اور اسلام پر حملہ آور دشمنوں کے سامنے ان کی بے کسی اور بے بسی کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے، اور آخر میں پادریوں کے حملوں کا ذکر کر کے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں پر انہیں شکست فاش دی ہے اور وہ میدان سے بھاگنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور فرمایا ہے کہ الیوم یئس الذین کانوا یصولون علی الاسلام۔ لجۃ النور روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 475، یعنی آج اسلام پر حملہ آور کفار نا امید ہو گئے، اور تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصلحین کی تمام شرائط مجھ میں جمع کر دی ہیں، اور اس نے مجھے ہر قسم کی برکات سے نوازا اور میری ہر آرزو پوری کی، اور ہر قسم کی دینی و دنیاوی نعمتوں سے مجھے مالا مال کیا ہے۔ ان نعمتوں کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے اس نعمت کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ بعض اوقات انسان اس خیال سے افسردہ اور دل شکستہ اور غمگین رہتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا جو اس کی وفات کے بعد اس کا وارث ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قسم کا غم مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ہوا۔ وَآتَانِ رَبِّی ابناءً الخدمتی ملتہ، کیونکہ میرے رب نے مجھے اپنی جناب سے بیٹے عطا کیے ہیں جو دین اسلام کی خدمت کریں گے۔ لجۃ النور روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 398۔ اس کتاب میں آپ نے اس بہتان کی بھی تردید فرمائی ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے اپنی کتب میں صالح علماء کی حد تک کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہم نیک اور صالح علماء اور مہذب شرفاء کی حد تک سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا آریہ یا عیسائی یا کسی اور مذہب کے ہوں، بلکہ ہم تو ان کے سفہاء اور بےہودہ گو لوگوں میں سے بھی صرف ان کا ذکر کرتے ہیں جو اپنی فضول گوئی اور بد گوئی اور سب و شتم میں مشہور ہو چکے ہیں، لیکن جو لوگ صفاحت اور بد زبانی سے بری ہیں ہم ان کا خیر سے ذکر کرتے اور ان کی تکریم و احترام کرتے اور ان سے بھائیوں کی طرح محبت رکھتے ہیں۔ ترجمہ از لجۃ النور روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 409۔ اور اس کتاب میں حضرت اقدس نے یہ عظیم الشان پیشگوئی بھی درج فرمائی کہ اللہ تعالیٰ میری نصرت فرمائے گا یہاں تک کہ میرا امر یا میری دعوت زمین کے مشارق و مغرب میں پہنچے گی۔ ترجمہ از لجۃ النور روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 408۔ سامعین، اصل کتاب عربی میں ہے اور اس کے نیچے فارسی زبان میں ترجمہ بھی لکھا گیا ہے۔
لیکن ہم اس وقت آپ کی خدمت میں نظارت اشاعت کی طرف سے شائع شدہ اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کتاب کو آپ سماعت فرمائیں گے مکرم خواجہ مظفر احمد صاحب کی آواز میں۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ لجت النور، روحانی خزائن، جلد 16۔ لجت النور، تصنیف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو زمینوں اور بلند آسمانوں کا رب ہے، اور سلامتی ہو اس کے برگزیدہ بندوں پر۔ اما بعد، یہ خط دو بروزوں کے مظہر حاشیہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں۔ اکثر علماء اسلام کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ بروز کا نام قدم رکھتے ہیں۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر۔ حاشیہ ختم۔ اور دو نبیوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث خدائے یگانہ کے بندے ابو محمود احمد افاہ اللہ و ایدہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ان متقی، صالح اور عالم بندوں کے نام ہے جو عرب، فارس، بلاد شام، سرزمین روم اور دیگر ملکوں سے ہیں۔ ان ممالک میں ایسے علماء اسلام موجود ہیں کہ جب ان کے پاس حق آتا ہے اور ان کے سامنے الہی معارف اور آسمانی بشارات اپنی شوکت اور اپنی قوت اور اپنی چمک کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں تو ان کے دل انہیں قبول کرنے کے لیے فروتنی اختیار کرتے ہیں، اور وہ اطاعت کا دم بھرتے ہوئے اور ایمان لاتے ہوئے ان کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، اور وہ ان پر سے اعراض کرنے والوں اور تکبر کرنے والوں کی طرح گزر نہیں جاتے۔ اور جب انہیں کسی ایسے شخص کے بارے میں خبر یا کسی بندے کی روایت پہنچے جسے اللہ نے دین کی احیاء نو اور تائید کے لیے مابعوث کیا ہو تو ان کے چہروں پر خوشی کی تر و تازگی ظاہر ہوتی ہے اور نور ان کی پیشانیوں پر دوڑتا ہے۔ وہ اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس پر کہ اس نے اسلام کے ناتوانوں پر رحم کیا۔ وہ کمال بشاشت سے قیام کرتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں، اور تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں بسبب اس کے کہ انہوں نے حق تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ لیا اور خدا کے ایام کو پا لیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے انتظار کرتے کرتے اپنی عمریں بسر کر دیں، اور حق کو پہچان لینے کے بعد اس سے اس مابعوث کیے گئے بندہ کی ملاقات کے لیے وہ رخت سفر باندھتے ہیں، اور وہ نیتیں خالص رکھتے ہیں اور اپنے باطن کو پاک کرتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے ارادے اور ہمت کو اغراض نفسانیہ سے مبرہ کرتے ہیں، اور اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں خواہ وہ چین میں ہی ہو۔ وہ اس شخص کی طرح نہیں ہوتے جو کہ اہل اللہ کے ساتھ سوء ادب سے پیش آتا ہے، اور جب کوئی ان سے ایسی بات سنتا ہے جو اس کے ذوق میں نئی ہے تو وہ پلک جھپکنے تک بھی صبر نہیں کرتا، جلدی سے کام لیتا ہے اور بدگمانیوں کو آخری حد تک پہنچا دیتا ہے، دشمنانہ حملہ کرتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے اور افتراء کرتا ہے اور تکفیر کرتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے اور لوگوں کو انگیخت کرتا ہے اور آتش فتنہ کو بھڑکاتا ہے۔ وہ ہر تیر چلاتا ہے اور جس تدبیر پر اسے قدرت ہو وہ کر گزرتا ہے۔ وہ مردان خدا کی آبرو اور ان کی جان کے درپے ہو جاتا ہے، اور وہ اس دن سے نہیں ڈرتا جس میں وہ پکڑا جائے گا اور وہ جزا دیا جائے گا، اور وہ انکار کرنے والوں میں سب سے پہلے ہوتا ہے، جبکہ وہ سعید لوگ اللہ تعالیٰ اور اہل اللہ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں اور صبر کرتے ہیں یہاں تک کہ حق تعالیٰ کا چہرہ ان پر جلوہ آرا ہوتا ہے۔ پس ان کی اس خصلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے اور کوئی خیر ان سے ضائع نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ محروموں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جنہیں صرف خدا ہی جانتا ہے، میں نہ تو ان کے نام جانتا ہوں اور نہ ہی ان کی صورتیں، سوائے اس کے کہ میں نے خواب دیکھا جس میں مجھے مخلص مومنوں اور صالح اور عادل بادشاہوں کی ایک جماعت دکھائی گئی۔ ان میں سے بعض اس ملک کے ہیں اور بعض عرب کے ہیں، بعض فارس کے ہیں اور بعض بلاد شام کے ہیں، بعض سرزمین روم کے ہیں اور بعض ایسے ممالک کے ہیں جنہیں میں نہیں پہچانتا۔ پھر وراء الورا ہستی کی جناب سے مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تیری تصدیق کریں گے اور تجھ پر ایمان لائیں گے اور تجھ پر درود بھیجیں گے اور تیرے لیے دعا کریں گے، اور میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، اور میں انہیں مخلصین میں داخل کروں گا۔ یہ تو میں نے خواب میں دیکھا، اور خدائے علام کی طرف سے مجھے الہام بھی کیا گیا
پھر اس کے بعد میرے دل میں ڈالا گیا کہ میں ان کے لیے چند کتب تالیف کروں اور ان میں ہر وہ چیز لکھوں جو میرے خالق نے مجھ پر کھولی ہے، اور جو سچے حقائق اور عالی اور پاک معارف مجھے سکھائے گئے ہیں وہ تمام میں انہیں سکھاؤں، اور جو میرے رب نے مجھے ظاہری نشانات، درخشندہ کرامات اور علم الیقین تک پہنچانے والے دلائل عطا فرمائے ہیں ان سے انہیں آگاہ کروں، تاکہ شاید وہ مجھے پہچان لیں اور تاؤ رب العالمین کے راستوں میں میرے مددگار ہو جائیں۔ پس اے عزیزو، خدا تم پر رحم کرے، تم جان لو کہ میری یہ کتاب ان کتب میں سے ہے جو میں نے اس مقصد کے لیے تالیف کی ہیں، اور میں اسے سادات عرب و شام کے لیے بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں، اور جو میرے خدائے ذوالجلال والاکرام نے مجھ پر واجب کیا ہے پہنچاتا ہوں، تا سعید لوگ اپنی مرادیں پا لیں اور اعراض کرنے والوں پر تمام حجت ہو جائے۔ اور میں نے خدا سے دعا کی کہ وہ اس کتاب کو مسلمانوں کی جماعتوں کے لیے مبارک کرے اور لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کرے اور اس سے اپنے نیکوکار بندوں کو حظ کثیر عطا کرے۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے اور رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ میں صاحبان دل اور مردان بصیرت سے امید کرتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں جلد بازی سے کام نہیں لیں گے، جیسا کہ اس ملک کے باشندوں میں سے بعض نے بخل اور انات کی وجہ سے جلدی کی۔ یقیناً اہل اللہ اور ان لوگوں کے خلاف جنہیں حضرت احادیت کی طرف سے معمور کیا گیا ہو، جلدی کرنے میں خیر نہیں ہے اور اس کا انجام نقصان ہی ہوتا ہے، اور یہ صرف خدا کے غضب کو ہی اس دنیا میں اور جزا سزا کے دن میں بڑھاتی ہے۔ جلد باز کبھی بھی صدق و ثواب کی راہ نہیں دیکھ سکتا، نہ اس جہان میں اس کی عزت ہوتی ہے اور نہ اس جہان میں، اور وہ ذلت کی موت مرتا ہے، اور وہ اندھوں میں سے ہے۔ یقیناً اولیاء کرام کے گوشت زہر آلود ہوتے ہیں، بس جو کوئی بھی ان کی غیبت کر کے یا گالی گلوچ کر کے ان کو کھائے گا وہ موقع پر ہی مر جائے گا، اور اجتناب اور پرہیز کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ میں نے اس کتاب کو چند ابواب کی صورت میں مرتب کیا ہے تاکہ طالبوں پر گراں نہ ہو، بہیں ہم نے درمیانی راہ اختیار کی ہے، نہ اتنا اختصار ہے کہ خلل اندازی کرے اور نہ ہی اتنی طوالت ہے کہ تھکا دے۔ اے میرے رب، اس کتاب کو مبارک بنا دے جو طالبوں کے سینوں کو شفا بخشنے والی ہو، اور ایسا نور دے جو تدبیر کرنے والوں کے لیے دلوں کو منور کرنے والا ہو۔ آمین۔ باب اول، اپنے حالات، اپنے رب کی طرف سے کیے گئے الہامات، اپنے وقت اور زمانے اور میری بعثت سے اللہ تعالیٰ کی غرض کے ذکر، نیز امتوں اور مذاہب اور ملتوں کے تفرقہ، اور اللہ حکیم و مولا کی طرف سے حکم کی ضرورت کے بارے میں ہے۔ اے بندگان خدا، اللہ تم پر رحم کرے، جان لو کہ میں خدا کے ملہم و معمور بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ میرے رب نے مجھے اس لیے مبعوث کیا ہے کہ میں شریعت کو قائم کروں، دین کو زندہ کروں اور منکروں پر اتمام حجت کروں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دیگر ناموں کے ساتھ احمد کا نام بھی دیا گیا ہے جن کا میں نے ان کے مناسب مقامات پر ذکر کیا ہے۔ میرے والد صاحب کا نام مرزا غلام مرتضیٰ ہے اور ان کے والد مرزا عطا محمد ہیں۔ مرزا عطا محمد ابن مرزا گل محمد، مرزا گل محمد ابن مرزا فیض محمد، مرزا فیض محمد ابن مرزا محمد قائم، مرزا محمد قائم ابن مرزا محمد اسلم، مرزا محمد اسلم ابن مرزا محمد دلاور، مرزا محمد دلاور ابن مرزا اعلیٰ دین، مرزا اعلیٰ دین ابن مرزا جعفر بیگ، مرزا جعفر بیگ ابن مرزا محمد بیگ، مرزا محمد بیگ ابن مرزا عبد الباقی، مرزا عبد الباقی ابن مرزا محمد سلطان، مرزا محمد سلطان ابن مرزا عبد الحادی بیگ، اور ان سے پہلے اپنے آباء و اجداد کے نام میں نہیں جانتا، لیکن میں نے بعض کتابوں میں جن میں میرے آباء و اجداد کا تذکرہ تھا پڑھا ہے کہ وہ سمرقند کے تھے اور خاندان سلطنت و حکومت میں سے تھے۔ پھر ان پر مصائب نازل ہوئے جن کی وجہ سے وہ اپنے گھروں، دوستوں اور ہمسایوں کی سرزمین سے کوچ کر گئے، یہاں تک کہ اس ملک میں پہنچ گئے اور اپنی سفر کی سواریوں کو یہاں اپنے تمام رفقا، خادموں اور اپنے بھائیوں اور اپنے دوستوں اور اپنے مددگاروں سمیت بٹھا دیا۔ پھر انہوں نے ہندوستان کے بادشاہ بابر کی زیارت کا قصد کیا اور اس سے عرض کی کہ وہ انہیں اپنے اکابر مصاحبین میں شامل کر لے۔ پس خدائے رحیم کے فضل سے انہوں نے اپنے مقصد کو پا لیا اور وہ اس معزز بادشاہ کے امراء کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے دلوں میں آیا کہ اس ملک کو ہی اپنا وطن بنا لیں، اور انہیں سلطنت مغلیہ کی جناب سے بہت سے گاؤں، املاک اور جاگیریں عطا کی گئیں، اور وہ بے وطنی کے برے دن اور سب ہم و غم بھول گئے۔ وہ اسی حالت میں تھے کہ اچانک سلطنت مغلیہ کے معاملات زیر و زبر کر دیے گئے اور سرحدوں پر فساد برپا ہو گیا،
اور حکومت میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ مفسدوں، ظلم کرنے والوں اور چوروں اچکوں کی دست درازیوں سے رعایا کی حفاظت کر سکے۔ خون ریزی، گردن زنی، اموال لوٹنا اور عزت کے پردوں کو چاک کرنا بہت بڑھ گیا۔ نظام چلانا مشکل ہو گیا، دکھ اور تکالیف بہت بڑھ گئیں۔ پس دولت مغلیہ سلطنت میں اپنا مقام کھو بیٹھی اور اس ملک کے امراء کی گردنیں اطاعت کے جوئے سے نکل گئیں، اور وہ کسی بھی حکومت کی اتباع نہ کرتے ہوئے طوائف الملوکی کی طرح آزاد اور حکومت میں خود مختار ہو گئے۔ پس ان دنوں ہماری کھوئی ہوئی ریاست کچھ وقت کے لیے دوبارہ ہمارے پاس لوٹ آئی، اور ہم امن و سلامتی کے ساتھ راحت کی کمان سے خوشیوں کو نشانہ بنا رہے تھے اور مسرت اور آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہم اس حالت میں اس وقت تک رہے جب تک خدائے ذوالجلال والاکرام نے چاہا۔ پھر مشرکین ہند جنہیں خالصہ سکھ کے نام سے پکارا جاتا ہے، ان کا ستارہ اقبال طلوع ہوا۔ پس ان دنوں ہم پر حوادث کی آندیاں چلیں، اور جو خیمے ہم نے نصب کیے تھے وہ ان اقوام کے ظلم کی تند و تیز ہواؤں سے اکھڑ گئے، اور امن اس طرح حرام ہو گیا جیسے حرم خانہ کعبہ میں شکار کرنا حرام ہے۔ چنانچہ بامر مجبوری ہمیں اپنا نفیس مال اور علاقہ چھوڑنا پڑا، اور خدائے قہار کی تقدیر کے مطابق سکھوں نے اسے لوٹ لیا۔ پس ہمارے آباء و اجداد نے اپنے نفسوں کی اونٹنیوں کو صبر کی لگام دی۔ وہ اپنی جنگوں میں مشرکوں سے مغلوب ہونے والے تو نہ تھے، لیکن تقدیر نے انہیں عاجز کر دیا۔ اس میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ اسی طرح ہمارے آباء و اجداد پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور پے در پے تکالیف آئیں، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ اپنی امارت اور سیاست سے معطل کر دیے گئے اور اپنی ریاست کے علاقہ سے نکالے گئے۔ پھر انہوں نے 60 سال کے قریب مدت بے وطنی کی حالت میں گزاری، یہاں تک کہ جب وہ دشمن مر گئے جن کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی تھیں اور لوگوں نے واقعات کی حقیقت کو فراموش کر دیا، تو وہ چھپتے چھپاتے اپنے وطن کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ سکھ ایک ظالم اور جاہل قوم تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی لغزش پر بھی خون ریزی کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں نہ رات کو امن تھا اور نہ دن کو۔ جب سکھوں کی حکومت کا زمانہ ختم ہوا اور انگریزی سلطنت کا زمانہ آیا، کب ہمیں اس مصیبت سے نجات ملی اور اس ظالم گروہ کے صرف قصے ہی باقی رہ گئے۔ اس عدل پسند گورنمنٹ کی بدولت ہماری عزتیں، ہمارے خون اور ہمارے اموال محفوظ ہو گئے، اور ہم گزرے دنوں میں جو ہم پر بیتی وہ سب بھول گئے۔ اور بے شک یہ حکومت اس ملک کے مسلمانوں کے لیے بابرکت ہے۔ اس نے بغیر کسی جبر و اکراہ کے ہر مذہب و ملت کو مکمل آزادی دی۔ بس ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس حکومت کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے سبب سے ہم جہنم سے جنت کی طرف آ گئے۔ ہاں البتہ پادریوں نے حق کو پس پشت ڈال دیا، اور جو کچھ بھی انہوں نے مدون کیا وہ محض گڑی ہوئی بات ہے۔ ان کی طاقتیں اسلام کو معدوم کرنے کے لیے اور خیر البشر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات کا کلا کما کرنے کے لیے مجتمع ہیں۔ وہ شرک کے جال نصب کیے ہوئے لوگوں کو دہکتی ہوئی آگ اور گڑھے کی طرف بلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم نے اپنے نفس میں انسانیت اور الوہیت دونوں کے راز جمع کیے ہوئے تھے۔ حاشیہ میں حضرت اقدس لکھتے ہیں، یقیناً انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ مسیح صلیب دیا گیا، اور اس ذبیح نے اس صلیبی موت کے ذریعہ مومنوں کو نجات دی۔ اور انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ لوگوں کو جہنم سے نجات دلائے تو اس نے اپنے بیٹے اور اپنے کلمہ کو نازل فرمایا، اور الوہیت مجسم ہو گئی، اور بشریت نے خدائی روپ دھار لیا، اور وہ صلیب دیا گیا اور لعنت کیا گیا، اور اللہ کا بیٹا جہنم میں داخل ہوا، اور وہ 3 دن تک وہاں پڑا رہا، اور اس نے مجرموں کا بوجھ اٹھا لیا۔ وہ لوگ تو صرف شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اہل اسلام میں سے وہ لوگ جو ان کا دین قبول کر چکے ہیں اور ہمارے آقا خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے مرتد ہو چکے ہیں، وہ اس ملک میں 80,000 کے لگ بھگ یا اس سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، اور جو بھی تدبیر وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے برج کو گرا دیں اور اسے منہدم کر دیں، اور فساد پھیلاتے ہوئے اس پر چڑھ جائیں اور مسلمانوں کو اس سے باہر نکال دیں۔ پادری تو اعداد و شمار سے بھی آگے نکل چکے ہیں اور سنگریزوں کی کثرت کو پہنچ چکے ہیں۔ کوئی بھی شہر یا بستی ایسی نہیں بچی جس تک ان کی رسائی نہ ہوئی ہو۔ انہوں نے کوئی ایسی تدبیر نہیں پائی جسے انہوں نے استعمال نہ کیا ہو، اور نہ کوئی مکر جسے انہوں نے ظاہر نہ کیا ہو۔ ان کی جنگ کا بازار گرم ہو گیا، اور ان کی نیزہ زنی اور شمشیر زنی بہت بڑھ گئی ہیں، اور انہوں نے ایسی چالیں چلی ہیں جن کی مثال پہلوں میں نہیں ملتی، اور نہ ہی اس کی نظیر تمام جہانوں میں پائی جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسلمان یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ ان کے گروہوں کے مقابلہ کی تاب لا سکیں، اور اس نے انہیں لاحق ہو جانے والی کمزوری دیکھی، پس اس نے اپنی جناب سے فضل فرماتے ہوئے ان زمینی افواج کے مقابل پر آسمان پر فوجیں ترتیب دیں اور اپنا موعود مسیح نازل فرمایا تاکہ وہ دشمنوں کی صلیب کو پاش پاش کر دے۔ حاشیہ میں حضرت اقدس لکھتے ہیں، احادیث میں آیا ہے کہ مسیح موعود صلیب کو توڑے گا اور اس کے توڑنے میں عجیب عجیب باتیں نظر آئیں گی، اور میرے رب نے مجھے سمجھایا ہے کہ مسیح کا کسر صلیب کرنا جنگوں کے ذریعے سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو جنگوں کو موقوف کر دے گا، اور جن عقائد کی بنیاد صلیب پر رکھی گئی ہوگی انہیں نشانات کے ذریعہ پاش پاش کر دے گا۔ حاشیہ ختم۔ اور یہ کسر صلیب تلوار اور نیزہ سے نہیں ہوگا جیسا کہ اندھوں کا ایک گروہ خیال کرتا ہے، بلکہ یہ کسر مکمل طور پر دلیل اور برہان کے ساتھ اور آسمانی نشانات اور غلبہ کے ساتھ ہوگا۔ زمینی ذرائع میں سے کوئی ذریعہ استعمال نہیں کیا جائے گا، اور نہ اس جہان کے اسلحہ میں سے کوئی اسلحہ لیا جائے گا۔ حق نازل ہوگا تا باطل کو ایسے اسلحہ سے معدوم کر دے جسے مخلوق نے دیکھا بھی نہ ہو۔ ابتدائی زمانہ سے یہی مقدر تھا اور انبیاء کی کتابوں میں لکھا گیا تھا، اور جس نے اس کی مخالفت کی تو اس نے رسولوں کی وصیتوں کی نافرمانی کی۔ مسیح نیزے، تیر اور تیز دار تلواریں لے کر جنگ کرنے نہیں آئے گا، ہاں وہ آئے گا عجیب عجیب خوارق اور نشانات کے ساتھ۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے آنے کے وقت تم جنگوں کی خبریں سنو گے، پھر تمام حکومتیں خاموش ہو جائیں گی اور مصالحت کی طرف مائل ہوں گی۔ زمین میں نہ جنگ باقی رہے گی اور نہ فتن اور بدعات کا غلبہ اور گناہوں کی کثرت۔ روئے زمین پر شدید ظلمت اور برائیوں کی طرف لوگوں کے جھکاؤ کے بعد نفوس انسانی تقوی کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ آج تم دیکھ رہے ہو کہ الحاد کے لشکر کس طرح نمایاں دکھائی دے رہے ہیں اور فساد کے علم ظاہر ہو رہے ہیں، اور دلوں پر ابلیس کا تخت جلوہ گر ہو چکا ہے، اور اس کے پیروکار مکر اور تلبیس کو پھیلا رہے ہیں۔ اس کے نکارے بلند آواز سے بج رہے ہیں، اور اس کے بگل ہر طرف شور مچا رہے ہیں۔ اس کے گھوڑے چکر لگا رہے ہیں اور اس کے سیلاب بہ رہے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ فتنوں کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں اور زمینی آفات پے در پے اپنا ظہور کر رہی ہیں۔ فاسقوں کے گروہوں کی کثرت ہو گئی ہے اور متقیوں کی جماعت کم ہو گئی ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم یقیناً اللہ تعالیٰ کے دین اسلام پر قائم ہیں، ارتکاب جرم کے زہر نے ان میں سے اکثر کے دلوں کو مردہ کر دیا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں دین کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہا، اور وہ چوپایوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پاک چیزوں کے بدلے میں پلید چیزیں لیں اور اپنی تباہی کو ظلمات کے پردوں سے ڈانپ دیا ہے۔ انہوں نے عالم سفلی اور شہوات کی طرف توجہ کے سبب اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، پس جب انہوں نے حق تعالیٰ کی جناب سے اعراض کیا تو ان کے نفس ایک ہی جگہ ٹھہر گئے، اور خبیث چیزوں سے ان کی مناسبت کی وجہ سے ان کی تباہی دنیاوی چمک دمک اور مادی اشیاء کی طرف جھکنے لگی، اور ان کے بارے میں ان کی ہرس، شہوت اور رغبت بڑھ گئی، اور ان کے نفسوں کی طمع نے انہیں برائیوں میں ڈال دیا، اور وہ دنیا اور اس کی فانی چمک دمک کی طرف مائل ہو گئے۔ جب کبھی بھی انہوں نے اس دنیا کی کثرت چاہی اور ان کی اس میں ہرس اور طمع بڑھی تو وہ ہمیشہ اپنی مرادیں کامیابی سے حاصل کیے بغیر ناکام اور خائب و خاسر لوٹے۔ ان کے اس امر کا انجام سوائے رزق میں تنگی اور بار بار روح کو اذیت پہنچنے کے اور کچھ نہیں۔ ان کے دنیا کی خاطر جھوٹ، سازشوں اور شور و شغب نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے راحت کھینچ لی اور امن کا قرار ان کے پہلوؤں سے دور کر دیا، اور دین سے تغافل اور گمراہیوں کے ساتھ ساتھ انہیں گوناگوں غموں اور تشویشوں میں چھوڑ دیا۔ ان کے لیے دعاؤں میں ذوق اور عبادات میں لذت باقی نہ رہی۔ بس حاصل کلام یہ کہ ہمارے اس زمانہ میں لوگ دو قسموں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اور رب دو جہان کی مشیت سے ہر قسم کو مرض لاحق ہو گیا ہے۔ بس پہلی قسم قوم نصارہ ہے، تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہ دنیا کی خاطر مدہوش کی طرح ہیں اور مخلوق کی پرستش میں قیدیوں کی طرح، اور دوسری قسم مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ ان میں سے اکثر میں دین اور ایمان کی حلاوت باقی نہیں رہی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کا علم باقی رہا ہے۔ وہ نیکی کے اعمال اور رشد و صلاح کے افعال سے دور جا پڑے ہیں اور کامیابی کی راہوں سے تباہی کے راستوں کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ ان کے انگارے راکھ ہو گئے اور ان کی اصلاح فساد بن گئی ہے۔ وہ حقیر دنیا کی طرف جھک گئے ہیں اور رب العزت کی رضا کی خاطر خیر کے مقامات میں چلنے کے بعد رک گئے ہیں۔
انہوں نے سیرت ابراہیمی کو ترک کر دیا اور جہنمی راہوں کو اختیار کر لیا۔ تو ابلیس کے لیے ایسے ہو گئے جیسے اس کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں اور اس کی زنجیروں میں کھینچے جاتے ہوں۔ انہوں نے نمازوں کو ترک کر کے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی مسجدوں کو ویران کر دیا، اور ان کی آنکھوں میں آذان کی شوکت اور مؤذنوں کی عزت باقی نہ رہی، کیونکہ وہ مؤذنوں کی آواز سننے کے باوجود عبادات کے لیے مساجد کی طرف نہیں لپکتے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ڈرتے نہیں، وہ خیانت کرتے ہیں اور تقوی اختیار نہیں کرتے، وہ اللہ کی محرمات کے قریب جاتے ہیں اور اجتناب نہیں کرتے، وہ بدکاری کرتے ہیں اور باز نہیں آتے، ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹے کلام سے آلودہ ہو گئی ہیں، ان کی آنکھیں زنا کرتی ہیں اور وہ خدائے علیم کے قہر سے نہیں ڈرتے۔ وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے اہل کفر کے مددگار بن گئے ہیں اور انہوں نے اپنی گمراہی سے شیطان کو خوش کیا ہے۔ امانت ان کے درمیان سے اٹھا دی گئی ہے اور دیانت ضائع ہو گئی۔ کوئی ایسا گناہ باقی نہیں رہا جس کا انہوں نے ارتکاب نہ کیا ہو، اور نہ کوئی جرم جسے انہوں نے نہ کیا ہو۔ انہوں نے قرآن اور جن احکام کی طرف وہ بلاتا ہے سب کو چھوڑ دیا، اور شیطان اور اس کی ترغیبات کی پیروی کی، اور وہ یہود کی طرح ذلیل بندر بن گئے۔ بعد اس کے وہ خونخوار شیر تھے، بس اسی وجہ سے انہوں نے عزت کے بعد ذلت کو چکھا، اور ایام حکومت کے بعد ان پر بے بسی کی مار ماری گئی۔ اور یہ رب العالمین کی طرف سے مکفل دلوں کی جزا اور تنگ سینوں کی سزا ہے۔ وائے حسرت ان مسلمانوں پر کہ انہوں نے اپنی دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دیا اور اپنی عاقبت کے مقابل پر اس دنیا کو ترجیح دی۔ انہوں نے فساد سے محبت کی اور سچائی اور راستی سے دشمنی۔ وہ اس قوم کے اسوہ کو بھول گئے جنہوں نے کمال فرمانبرداری سے جام شہادت نوش کیا اور اپنے نفسوں کو محبت اور پیار سے ذبح کر دیا۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے خونوں سے ملت کے باغ کی آبیاری کی اور اپنے بنانے والے کی رضا کی خاطر اپنے وجود کی بنیادوں کو مسمار کیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی آلائشوں، اس کے گند اور اس کی پلیدی سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا، یہی وہ قوم ہیں جن کی اس زمانے میں کثرت ہے۔ وہ اپنے تقوی کو کھو چکے ہیں اور انہوں نے انواع و اقسام کے گناہوں سے اپنے مولا کو غضبناک کیا ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ ان میں سے اکثر کے دلوں میں اموال، املاک اور عورتوں کی محبت گھر کر گئی ہے۔ سیم و زر کے عشق نے ان کے دل سخت کر دیے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے غموں میں اپنے نفسوں کو مٹی میں ملا دیا، بعد اس کے کہ اسلام اور ایمان کے نور نے ان کے مطلع کو روشن کر دیا۔ جب وہ اپنے بعض دنیاوی معاملات کو غیر منتظم پاتے ہیں تو دبا ہوا کرب و بے قراری ان کے دامن گیر ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے دین کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، خواہ اس کے ستونوں کو گرا دیا جائے اور اس کی دیواروں کو منہدم کر دیا جائے۔ وہ ناپسند کرتے ہیں کہ شاعر اسلام اپنے جسم پر ظاہر کریں، بلکہ وہ تو یہ پسند کرتے ہیں کہ اہل کفر اور بت پرستوں کے لباس میں ملبوس ہوں۔ انہوں نے فریضہ نماز اور رمضان کے روزوں کو ترک کر دیا ہے، اور باوجود اذان سننے کے وہ مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے، بلکہ اکثر متکبر تو یہ بھی ناپسند کرتے ہیں کہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے باہر نکلیں۔ تو نئے کپڑے پہننے کے سوا ان میں اسلامی عید کی کوئی سنت نہ پائے گا، اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر نے ملحدوں کی مشق کو اپنے بازوؤں میں لے لیا ہے اور کافروں کی سیرت کو اپنا اسوہ بنا لیا ہے، اور انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ حکومت تک پہنچنے کا ذریعہ ہیلا سازی، ناز و نخوت اور اباحت ہے۔ ان کے افکار نے انہیں یہ فتویٰ دیا کہ کامیابی مکر و فریب میں ہی ہے، پس وہ مکروں کی تلاش میں رہتے ہیں اور شکاری کی طرح ان کے مناسب مواقع کی گھات میں رہتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک ایسی قوم بھی ہے جو علماء کی طرح واعظ و نصیحت سے لوگوں کی ہتھیلیوں سے سخاوت کے طالب ہیں اور فقہا کا لباس پہن کر شکار کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو تو نیکی اور صلحاء کے راستے پر چلنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ دانائی کا طریق ہے۔ وہ دین کے معاملات کو عقل کی آنکھ سے نہیں جانچتے اور اصول کی بنیادوں پر بنظر دقیق غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی تحقیق کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ تو انہیں حیوانات جیسا بلکہ جمادات کی طرح پائے گا۔ وہ حلم اور نرمی تو ایسے ظاہر کرتے ہیں گویا کہ وہ نبوت اور ولایت کے اخلاق سے آراستہ کیے گئے ہیں، مگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی نرمی ان کو کچھ فائدہ نہیں دے رہی تو وہ بدگوئی اور شکایات پر اتر آتے ہیں۔ وہ ابرار کو گناہگار ٹھہراتے ہیں اور برگزیدہ لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے صلحاء کو فاسق قرار دیتے ہیں اور کامل بصیرت رکھنے والی قوم کو جاہل گردانتے ہیں۔ باوجود اس کے وہ خود نادان جاہل کی طرح ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے، پھر وہ اہل علم کو ان کے مرتبہ سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ وہ خود بہت بڑے عالم ہیں۔
وہ اپنی نظروں کی چراگاہ میں اس کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے کلمات سننے کے بعد ان کے توشادان کو بر دے۔ وہ اوائل صبح باہر جاتے ہیں اور ان کے دل میں یہ بات مضمر ہوتی ہے کہ انہیں کوئی ایسا شخص مل جائے جو ان کے درہموں کی تعداد میں اضافہ کر دے۔ وہ اپنے واعظ کی سخت ڈانٹ ڈپٹ سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، لیکن وہ اس بات پر اللہ کا خوف نہیں کرتے کہ ان کے منہوں سے کیا نکل رہا ہے۔ وہ مختلف جماعتوں کو اشعار سنا کر خوش کرتے ہیں اور پھر اپنے واعظ کے اختتام پر ان کے سامنے اپنی حاجات اور ضروریات پیش کرتے ہیں تاکہ وہ درہم و دینار کے ذریعے سے اپنی پریشانی کو دور کریں۔ وہ تعظیم سے چل کر امراء کے حضور جاتے ہیں اور ان پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اکابر علماء میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن و حدیث کا وافر علم عطا فرمایا ہے، اور یہ کہ لوگ پادریوں کے مکروں کی فتنہ اندازی کے مقابل ان سے طرح طرح کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ پھر وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ حامیان ملت سے ہیں اور حضرت احدیت کی رضا کی خاطر دین کی راہوں میں اپنا مال اور ہمت خرچ کرنے والوں میں سے ہیں، اور ان کا کام سوائے واز کے اور کچھ نہیں، تاکہ وہ اپنا فریضہ ادا کریں، لوگوں کو ہدایت دیں اور ان کی تشنگی کو سیراب کریں، اور ان کی عادت یہ نہیں کہ ہر ایک کے سامنے خود کو رسوا کریں اور اس کے سامنے اپنی ضروریات پیش کرتے پھریں۔ بس حاصل کلام یہ کہ وہ اس طرح کی باتیں مکر و حیلہ سے کرتے ہیں، اور کبھی یوں بھی اتفاق ہوتا ہے کہ کوئی رئیس ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیتا ہے، یا جب وہ انہیں روتے ہوئے سوالیوں کی طرف آتا ہے تو انہیں کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان علماء نے اپنے غلب میں انتہا کر دی ہے اور اپنے مغرورانہ خیالات میں بے باک ہو گئے ہیں، اپنی جہالتوں پر مصر ہیں، اور انہوں نے اپنی رنگ برنگی جھوٹی باتوں سے لوگوں کو رنگ دیا ہے۔ ان کی گمراہی حد سے تجاوز کر چکی ہے اور ان کی سرکشی نے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور جب غصہ میں آتے ہیں تو درست کلامی کرتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے غرور نے بد نمونہ پھیلایا ہے اور ان کے لہو و لعب نے حق کو نقصان پہنچایا ہے۔ جب لوگوں کو ان کے اندرونے کا پتہ چلا تو ان کے برے اعمال اور ان کی بدخلقی نے ان لوگوں کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ مصمم ارادے کے ساتھ برائیوں پر ایسے جرأت دکھاتے ہیں گویا کہ وہ نگہبان اور علیم خدا کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ ان کے قدموں میں لغزش آ گئی ہے اور ان کی کلموں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان کی حالت متغیر ہو چکی ہے اور ان کا آب صافی گدلا ہو چکا ہے۔ کثرت گناہ کے باوجود بھی انہیں پشیمانی نہیں ہوتی۔ وہ تخم ریزی کے بغیر ہی کھیتی کی امید لگائے بیٹھے ہیں اور ہدایت کی راہ اختیار نہیں کرتے۔ وہ کسی پر شفقت نہیں کرتے مگر ریاکاری کرتے ہوئے۔ گزرے ہوئے زمانے میں بھی ہوا و ہوس ان لوگوں کی ہوا و ہوس کی طرح ہوا کرتی تھی، لیکن اس سے پہلے کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری جو ظلم میں اس قدر تیز تھی۔ اللہ ان کو بیدار کرتا ہے مگر وہ بتکلف سوئے پڑے ہیں، حق ان کو کھینچتا ہے مگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ انہوں نے انواع و اقسام کی غفلت سے تعصب کو جمع کر رکھا ہے، وہ حق کو نہیں سنتے، گویا وہ کسی غار میں ہیں۔ ان میں نہ ہی کچھ بصیرت پائی جاتی ہے اور نہ ہی بصارت۔ شیطان نے ان سے چھپ کر ان پر حملہ کیا ہے، بس وہ ان کی رگوں اور ان کی شریانوں میں داخل ہو گیا اور ان کے خلاف اپنے مددگاروں کو انگیخت کیا ہے۔ وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ کلمہ حق سنیں، اور وہ پسو کی طرح اچھلتے ہیں۔ وہ سخت گرمی میں ہانپنے کی طرح سانس کھینچتے ہیں اور اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ غضب سے پھٹ نہ جائیں، اور جو ان کی آراء کے مخالف بات کرے وہ اس کو غصے سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، خواہ وہ ان کے آباء و اجداد کا دوست ہی کیوں نہ ہو۔ تو حقیر دنیا کے لیے ان کی ہمتوں کو بہت بلند دیکھتا ہے، اور تو سفلی افکار میں ان کی نگاہ کو تیز پاتا ہے۔ مگر جہاں دین کی حمایت کا معاملہ ہو وہاں ان کی آگ بجھ جاتی ہے اور ان کی گرمی کی شدت چھپ جاتی ہے۔ وہ امراء کے ساتھ مداحنت سے پیش آتے ہیں اور بنے ہوئے گوشت اور میدے کی روٹی کھانے کے لیے ان کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، اگرچہ وہ بدعتی اور گناہ گار ہی ہوں، اور ان کے منہوں سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلتا جو اس گروہ کی آراء کے خلاف ہو۔ وہ کمال فرحت سے ان کے ساتھ پانی اور شراب کی آمیزش کی طرح گل مل جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہوئے مصافحہ کے لیے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ پس حاصل کلام یہ ہے کہ پیچ در پیچ ہیلوں سے وہ حکومت اور حکومت کے کارندوں کو راضی کرتے ہیں اور ہر صاحب اختیار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور جھگڑے کے طریق کو ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک غرباء اور کمزوروں کا تعلق ہے تو وہ ان کے پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں
और इनकी कलमों से काफिर करार दिए जाते हैं, लेकिन उस शख्स के कुफ्र को नहीं देखते जिससे कुछ माल हासिल होने या किसी तकलीफ के दूर होने की उम्मीद होती है, और ना ही वो ये पूछते हैं कि वो कौन है, बल्कि कहते हैं कि ऐ हुजूर, आप तो बेशुमार खूबियों की वजह से अपने गैर पर फौकियत ले गए हैं। और वो इसकी मुलाकात की राहें ढूंढते हैं और बंद दरवाजे खोले जाने की इल्तिजा करते हैं, और अपने मुकाम से उस वक्त तक नहीं हटते जब तक कि उसको देख न लें। और जब उनसे मिलते हैं तो झुक कर सलाम करते हैं और आजिजी से कलाम करते हैं। ये वही उलमाए सू हैं और यही वो लोग हैं जो हजरत खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से मालूम करार पाए। वो दुनिया का माल तलब करते हैं और आखिरत नहीं चाहते। उन्होंने दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी और जजा सजा के दिन से नाउमीद हो गए। बस हासिल कलाम ये है कि ये ऐसे लोग हैं जो हर वो तरीका इख्तियार करते हैं जिससे उनका बर्तन छलके, और हर उस जमीन को जा खोदते हैं जिससे पानी निकलता हो। वो बड़ी बड़ी मजालस में लोगों को गिरियाजारी के जरिया से शिकार करते हैं, और उनकी तही दस्ती ने उनके नौहों की आवाज को मजीद बढ़ा दिया है। उनके आंसुओं को अंगेख्त करने का सबब सिर्फ हिरस है जिसने उन्हें मोम की तरह पिघला दिया है, और इसी तरह उन्होंने अपनी उम्रें इसी फिक्र माश में गुजार दी हैं, और शैतान ने उन्हें आखिरत की फिक्र बुला दी है। जहां कहीं भी वो कोई शिकार पाते हैं वहीं वादो नसीहत का जाल नस्ब कर देते हैं। वो अपनी एक उसी रवश पर चलते हैं जो उन्होंने दिल में छुपा रखी है, और वो सिर्फ ये है कि मकरो फरेब से माल जमा कर लें और बच्चों का पेट भर लें, और वो उन लोगों को तलाश करते हैं जो रोते हैं और अपनी मजालस में उन्हें खुश आमदीद कहते हैं ताकि वो इनसे आतश व फतीला का काम लें, यानी मजलस को गर्म करें। अगर कोई फाहिशा भी उनको माल दे और उनके सामने हराम पेश करे ना कि हलाल, तो इसको भी कबूल कर लेते हैं और अपनी हिरस की वजह से उस मुर्दार के बारे में कुछ नहीं बोलते। तो देखता है कि उनके बेटे भी उन्हीं के मसलक की पैरवी करते हैं और उन्हीं के किस्से पढ़ते हैं। उनके दिल उनके गुमराह आबा-ओ-अजदाद से मुशाबे हो गए हैं। सवाए अल्लाह के चंद नेक बंदों के दिलों का तकवा उनके करीब भी नहीं फटका। अल्लाह ने उनके उलूम को छीन लिया है, बस उनके सीनों में सवाए गुनाहों की तारीकी के कुछ बाकी न रहा। और उनमें ऐसे लोग भी हैं जो दरवेशी को जानते ही नहीं और ना ही वलायत के मुकाम से आगाही रखते हैं। इसके बावजूद उनके दिलों में ये बात घर कर गई है कि वह अहलुल्लाह हैं और हदायत पर हैं। तो उनमें से अक्सर को देखता है कि फक्र और तरीकत की राहों में तामक टोइयां मारते हैं। उनका काम सिर्फ बगाड़ पैदा करना और बिदआत को शरीयत के साथ खलत मलत करना है, और उनके हाथ में सवाए असलाफ के सिलसिलों से मंसूब होने के और कुछ नहीं। और अगर इंसाफ की नजर से देखा जाए तो ये सिलसिले सिर्फ जंजीरों की तरह हैं। शैतान ने उनके सीनों के नूर को चुक लिया और उनमें तकब्बुर, खुद पसंदी और रयाकारी वदीद कर दी, और उनके अमाल को उनकी आंखों में खूबसूरत करके दिखाया। बस उन्होंने रऊनत और तकब्बुर को तरजीह दी। वो लोगों के उनकी तरफ रुजू करने से खुश होते हैं और अपने पास बैठने वालों की मदासराई से खुशी से फूले नहीं समाते। वो पसंद करते हैं कि उनकी ऐसे कामों पर भी तारीफ की जाए जो उन्होंने किए ही नहीं, और ये कि उनके गुनाहों को गुनाह न कहा जाए, खा वो जुर्म ही करें। बस इसी सबब ने उन्हें दानिस्ता अंधेपन पर उकसाया और उन्हें हक कबूल करने से रोक दिया और उन्हें सहराओं में भटका दिया। वो इस हकीर दुनिया के मकासद में बहुत तेजी दिखाते हैं, मगर दीन की मुहिम्मात के वक्त मुर्दे की तरह गिर जाते हैं। वो इन अवामिर इलाही के लिए जिनका उन्हें हुक्म दिया गया है दिली खुशी से नहीं उठते, लेकिन अपने नफ्स अमारा की खातिर पुरज़म चालाक की तरह खड़े हो जाते हैं। जो चीज उनके हवाए नफूस से मुवाफिक हो उसको जल्दी से निकल जाते हैं, खा वो पादरियों के हाथों ही से क्यों ना हो। और जो उनकी ख्वाहिशात के हुक्म के मुखालिफ हो उसको कबूल नहीं करते, खा वो उनके आबा-ओ-अजदाद की तरफ से ही हो। वो हकीकत और मार्फत के बारे में कुछ नहीं जानते और उन्होंने अपने अकवाल व अमाल में गुनागुं बिदअतें जमा कर ली हैं। जहां तक मुसलमानों में से आम लोगों का ताल्लुक है तो उनमें से अक्सर ने शयातीन की पैरवी की है। तू उनके जवानों और उनके बूढ़ों को बुराइयों में मुस्तगरक पाएगा और तू देखेगा कि उनका इस्तराब सिर्फ अपनी दुनिया और बेटों और बेटियों के लिए है। वो झगड़े और बहस के वक्त हक से एराज कर जाते हैं। वो शुरका के हुकूक गज़ब करने के लिए हुकूमती अदारों में जाते हैं। वो चाहते हैं कि अपने भाइयों को दफा करें और वरासत के हुकूक सिर्फ अपने लिए ही खालस करें। वो यौमुल जज़ा का जिक्र भी नहीं करते, ना संजीदगी से ना गैर संजीदगी से। इस दुनिया की चीज के खो जाने पर गमो इस्तराब उन्हें बेहाल कर देता है, लेकिन कुफार की तरह खास सारा दीन ही हाथ से जाता रहे तो उनको कोई अफसोस नहीं होता।
وہ دنیا کے لیے مرے جاتے ہیں، ان کی بے آرامی ختم نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کا پنہانی غم دور ہوتا ہے، لیکن وہ اس دن کے لیے پریشان نہیں ہوتے جس میں ان کا مولا اور بے نیاز ہستی غضب میں ہوگی۔ ان کی تمام تر کوششیں دنیاوی زندگی کی طلب میں گم ہو گئیں اور ان میں شعور باقی نہ رہا، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، پس وہ اس غشی سے ہوش میں نہیں آتے اور وہ اپنے نفسوں کو اللہ تعالیٰ کے غضب کے گھاٹ پر لے آئے ہیں۔ مزید برآں بدکاروں کا راستہ بھی نہیں چھوڑتے اور وہ صرف اس راستے پر چلتے ہیں جو تقویٰ کی راہوں کے خلاف ہے۔ خون پر واضح کر دیا جائے کہ یہ امر منہیات شرع میں سے ہے۔ وہ ابلیس کے پیشاب کو موسلادھار بارش خیال کرتے ہیں اور چوپایوں کے گوبر کو نعمت۔ زمانہ ختم ہونے کو ہے لیکن ان کی کجی کا مادہ جو ان میں ایام رضاعت سے داخل ہو چکا ہے ختم ہونے کو نہیں آتا۔ جو ہی تعویذ وغیرہ ان سے دور کیے گئے، بدیوں نے ان کو آ لیا اور انہوں نے اس دنیا کی زینت اور اس کی قیمت کو اعلیٰ سمجھا اور اس کے بے آب بادل کو بارش برسانے والا خیال کیا اور اس کی ہلکی بارش کو بھی موسلادھار خیال کیا۔ انہوں نے اس دنیا کی خوبصورتی سے محبت کی اور اس کے خچروں اور اونٹوں پر حریص ہو گئے۔ اس دنیا کی شیریں معاشرت اور اس کی بیرونی خوبصورتی، اس کی بارش کی تازگی اور اس کے چہرے کی ظاہری چمک دمک نے ان کو دھوکہ دیا۔ انہوں نے دنیا کو شناخت کرنے کے لیے نظر عمیق سے کام نہیں لیا اور اس کے چہرہ کو پہچاننے کے لیے اپنی نگاہیں نہ دوڑائیں۔ انہوں نے جھوٹ سے اپنے نفسوں کو مبارکباد دی اور مکار دھوکہ باز کا ہاتھ چومنے میں جلدی کی۔ وہ اس کی شکستہ دیواروں کے رنگ و روغن کو دیکھ کر شناخت نہ کر سکے اور اس کی عمارتوں پر فریفتہ ہو گئے، لیکن ان کی ویرانگی کے قصوں کو یاد نہ رکھا۔ ان کے ایمان نے اپنی پہلی صفات کو بدل ڈالا ہے، اس کی روح غائب ہو گئی ہے اور صرف ڈھانچہ ہی باقی رہ گیا ہے۔ ان کے علماء کی بدعات نے اسلام کی شکل بگاڑ دی ہے اور انہوں نے اسے خرگوش کے طور پر دکھایا ہے، حالانکہ وہ شیر کی مانند ہے۔ بس آج تو اس کی بجلی کو بارش نہ برسانے والی اور زمانے کو اس کے ساتھ ہیلا گر دیکھتا ہے۔ ہر ایک مد مقابل یہی چاہتا ہے کہ اس کو نگل جائے اور ہر دشمن یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کا کلا کما کر دے۔ علوم طبیعیہ نے اس پر حوادث کی برمار کر دی، اسی طرح علم حیات نے بھی اپنی جنگوں کو خوب بڑھکایا۔ ایک طرف ہندوؤں کی رات روشن ہو گئی اور انہوں نے قوت واہمہ کے افراد کے باعث ہم پر حملہ کر دیا، اور دوسری جانب فلسفی اٹھ کھڑے ہوئے اور اس قدر حد سے تجاوز کر گئے کہ تند و تیز ہوائیں بھی اس طرح طوفان نہیں لاتی، اور یہ اسلام ہے کہ جس کی شکل بدل دی گئی ہے اور حیت کبھی کر دی گئی ہے۔ تو اسے دیکھتا ہے کہ باقی مذاہب کے درمیان وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں اور دونوں قدم لڑکھڑاتے ہوں اور سخت لنگڑا پن اس کو فرار سے روکتا ہے اور اس کے ہاتھ بھی نہیں کہ میدان میں لڑ سکے۔ پس ان مصائب کے حملہ کے وقت اور ان مسلط کی گئی جنگوں سے بچنے کی کون سی تدبیر ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے رحم فرمائے اور اپنے روشن ہاتھ کے ساتھ اسلام کا چہرہ روشناس کرائے۔ علاوہ ازیں تم دیکھ رہے ہو کہ خارجی حادثات بھی پے در پے وارد ہو رہے ہیں اور اسلام کے خد و خال بدصورت ہو گئے ہیں اور اس کا منبع زمین کے نیچے چلا گیا ہے اور اس کے پانی خشک ہو گئے ہیں اور دین کی مجالس خالی ہو گئیں اور ختم ہو گئیں اور اہل حق کی خوابگاہیں سخت ہو گئیں اور راحت جاتی رہی اور حال پراگندہ ہو گیا اور مسلسل خوف طاری ہو گیا۔ عقلوں کے تیز رفتار گھوڑے زخمی ہو گئے اور ان کے مراکز جید علماء سے خالی ہو گئے۔ صالحین کے فقدان سے منازل غیر موافق ہو گئیں، چوپائے بڑھ گئے اور بولنے والے جو تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ اسلام نے زخموں کے جوتے پہن لیے ہیں اور غم نے مسلمانوں کو گرفت میں لے لیا ہے۔ ناکامی، بدبختی اور محرومی کے دن بار بار آنے لگے۔ عقول نے گڑھوں کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے اور ان کے سروں میں سوائے شیطان کی طرح تکبر کے کچھ باقی نہ رہا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو زمین پر نازل فرمایا ہے اس نے ایسی ذلت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور آج کی طرح یہ دین پہلے کبھی رسوا نہیں ہوا۔ مسلمانوں کے پاس اس بیماری کی جو کہ زبانوں پر قصے کی طرح جاری ہے کوئی دوا نہیں ہے، اور نہ اس گلوگیر سے خلاصی کی کوئی راہ ہے۔ ان کی مثال اس مسافر جیسی ہے جو اپنی سواری بیابان میں کھو دے اور اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو۔ وہ اسی حالت میں ہو کہ اچانک اسے دشمن کا لشکر آ لے اور ان کے پاس تلواریں اور نیزے ہوں اور وہ تند و تیز آندھی کی طرح بشدت سخت حملہ کر دیں، اور اس شخص کا ایک دوست ہو جو اہل حکومت و فوج اور ارباب اختیار میں سے ہو، بس اسے اپنے دوست کی اور اس پر وارد ہونے والی مصیبتوں کی خبر پہنچے۔ بس سچ یہ ہے
اور سچ ہی میں کہتا ہوں کہ وہ جلدی سے اس کی طرف اس کی مدد کے لیے آئے گا اور اپنے لشکر اور اپنی حکومت کے مددگاروں کے ساتھ اس کے مقام پر پہنچے گا اور اپنے دوست کو نجات دلائے گا اور ہر مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جائے گی۔ یہی اللہ اور اس کے دین کی مثال ہے، اور اہل عرفان اس کو خوب جانتے ہیں۔ اگر تو نہیں جانتا تو آیت انا لہو لحافظون پر غور کر، اور یقیناً اس میں تدبر کرنے والی قوم کے لیے نشان ہے۔ پس جو تجھ سے کھو گیا اس کو پا لے، اور اپنی اس گھڑی کو غنیمت جان، اپنے آپ پر اور اپنے خاندان پر ترس کھا، اور مسلمانوں کے اقبال کے دن فراموش نہ کر، اور تو اس خدا کے وعدہ سے مایوس نہ ہو جو لوگوں کا رب ہے اور ان کے اندھوں کی طرح ہونے کے باوجود ان کے جسموں اور ان کے نفسوں کا رب ہے۔ کیا تو دیکھتا نہیں کہ علامات ظاہر ہو گئی ہیں اور آفات عام ہو گئی ہیں اور دل بگڑ گئے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے، حالانکہ اس سے قبل وہ فسق و فجور کا اعلانیہ ارتکاب نہیں کرتے تھے، لیکن آج کل ایک شخص زنا کرتا ہے اور دوسرا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو برائی شمار نہیں کرتے۔ تو دیکھتا ہے کہ زانیہ لڑکیوں، موسیقی اور شراب کے ساتھ مجالس منعقد کی جاتی ہیں، لیکن کسی حلقہ کی طرف سے اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ ان زانی عورتوں کے دیدار سے خوش ہوتے ہیں، ان سے بوس و کنار کرتے ہیں اور بغیر کسی حیا اور خوف کے سرے بازار ان کے ساتھ شراب پیتے ہیں۔ یقیناً اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے نشان ہے۔ اسلام کی عمارت بے شک منہدم ہو گئی ہے اور اس کے امور پراگندہ ہو گئے ہیں اور عداوت کی ہوائیں تیز ہو گئی ہیں، پس وہ ایک حکم کی ضرورت کا کس طرح انکار کر سکتے ہیں جو دین کی نصرت کرے گا اور جو کچھ کمزور ہو چکا ہے اس کو قوت دے گا اور دلائل کو قائم کرے گا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ بے شمار آفات اسلام پر نازل ہو چکی ہیں اور ظلمات نے لوگوں کے دلوں کو گھیر لیا ہے۔ تمہارا دل کس طرح یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب آفات کو دیکھے اور تمام گمراہیوں اور جہالتوں کا مشاہدہ کرے، پھر بھی اپنے کمزور بندوں پر رحم نہ کرے اور اپنے ہلاک ہونے والے گروہ کی مدد کو نہ آئے؟ اگر تم اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو نہیں جانتے یا تم شک میں مبتلا ہو تو اپنے انہی طریقوں کو دیکھ لو جن پر تم ہمیشہ عمل پیرا ہو۔ تم اپنی کھیتیوں کو ان کے اوقات پر پانی دیتے ہو اور تم میں سے کوئی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ وہ بوقت ضرورت کاشتکاری کے آلات استعمال نہ کرے۔ اسی طرح مثلاً جب تم میں سے کسی کو خبر دی جائے کہ اس کے گھر کی دیوار گرنے والی ہے تو اس کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور گرمی سردی دیکھے بغیر معمار کو بلاتا ہے اور اپنے آپ پر اور اپنے بیوی بچوں پر شفقت کرتے ہوئے اس دیوار کی مرمت کراتا ہے۔ پس وہ کیسے خدائے رحیم و کریم کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ باوجود اتنا بڑا خلل دیکھنے کے اسے اپنے دین قویم اسلام کی کمزوری کی کوئی پرواہ نہیں۔ سنو، تم کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہو، تم ظلم کرتے ہو اور انصاف نہیں کرتے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس امت کا ان کے ظلم کی وجہ سے مواخذہ کرتا تو ان کے ساتھ بھی وہی کرتا جو اس نے ان سے پہلے یہود کے علماء کے ساتھ کیا، لیکن وہ انہیں ایک موعود وقت یعنی مقررہ وقت تک مہلت دے رہا ہے تا شاید وہ باز آ جائیں اور خدائے ودود کی طرف رجوع کر لیں، اور تا شاید وہ سوچ بچار سے کام لیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ انہوں نے اپنے مولا کے لیے کیا کام کیا ہے اور جزا سزا کے دن کے لیے کیا پونجی جمع کی ہے؟ چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ کیا وہ راست روی اختیار کر رہا ہے یا چوپایوں کی طرح اوندا ہے، اور چاہیے کہ وہ تدبر کرے کہ کیا وہ میٹھے پانی کے چشمے سے خوش ہوتا ہے یا شراب کی چمک اور نہ برسنے والے بادل سے۔ غور کرو کہ تم اپنی دنیا کے لیے کس قدر سختیاں برداشت کرتے ہو، پس اس بے قراری کی طرح تمہاری اپنے مولا کے لیے بے قراری کہاں ہے؟ ہر شخص اگر چاہے تو یہ گواہی دے سکتا ہے کہ وہ ایسا آدمی ہے جس نے اپنے نفس کی راہوں میں اس قدر کوشش کی کہ تھکا نہیں، تاکہ جس خواہش کا اس نے قصد کیا ہے اسے حاصل کر لے۔ دنیا کے لیے تو وہ خود کو مشقت اور رنج میں ڈالنا اور تھک کر چور ہو جانا روا رکھتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر جھکنا گوارا نہیں کرتا۔ عاجزانہ صورت بنائے حکام کی طرف جانے میں جلدی کرتا ہے، لیکن اسی طرح ڈرتے ہوئے نماز اور روزہ کے لیے جلدی نہیں کرتا۔ وہ خود پسندی، شادمانی، فسق و فجور اور ریا کی مجالس کا تو قصد کرتا ہے، خواہ اسے ان سفروں کے لیے مشقت ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے، لیکن جمعہ کی نماز پر اپنے کوچہ کی مسجد میں بھی حاضر نہیں ہوتا۔ اور اگر ایسا شخص علماء میں سے ہے تو اس کا نفس اس پر گواہی دے گا کہ اس نے اپنی عمر ریاکاری میں صرف کر دی، اور وہ کبھی واعظ و نصیحت اور دعوت و تبلیغ کے ممبر پر نہیں چڑھتا، اور نہ مقام عرفہ سے کھڑا ہوتا ہے، اور نہ ہی مسجد کے کھچا کھچ بھر جانے کے وقت روتا اور چلاتا ہے، اور نہ ہی بن بر سے گزر جانے والے خالی بادلوں کی طرح گرج دکھاتا ہے، اور نہ ہی آئمہ کی طرح
تیاری کر کے خطاب کے لیے آتا ہے، اور نہ ہی خطاب شروع کرتے وقت حاضرین کی جماعت کو سلام کرتا ہے، مگر اس کا دل قسم قسم کی خواہشات سے بھرا ہوتا ہے، اور وہ اہل مجلس کو سخاوت کے لیے ابھارتا ہے، اور وہ خطبہ کے شروع میں الحمدللہ المعطی، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو عطا کرنے والا ہے، صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ اپنی جماعت کو عطا کرنے کی رغبت اور شوق دلائے۔ اور وہ اللہ الذی یقضی الحاجات ویحسم انواع الاوائے، یعنی اللہ ہی ہے جو حاجات پوری کرتا ہے اور انواع و اقسام کی سختیاں دور کرتا ہے، صرف اس لیے پڑھتا ہے تاکہ حاضرین کو سخاوت اور فیاضی کی ترغیب دلائے۔ اور وہ ان اللہ یحب اہل السماح والجود والکرم ویہلک البخیلین کما اہلک آدم و ارم، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ سخاوت اور جود و کرم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور بخیلوں کو ہلاک کرتا ہے، جیسا کہ اس نے عاد اور ارم کو ہلاک کیا، صرف اس لیے کہتا ہے کہ نمازیوں کو عطا اور احسان کی ترغیب دلائے تاکہ وہ اس کے کیسہ کو چاندی اور سونے سے بھر دیں۔ اور اگر ایسا شخص صوفیاء میں سے ہو جن کی لوگ اس لیے بیعت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں توبہ پر ثابت قدم رکھے اور ان کے دلوں میں ایمان لکھ دے اور ان میں محبت کے شجر لگا دے اور تقویٰ کو ان کی آنکھوں میں مزین کر دے اور خیر، نیکی، بھلائی اور پرہیزگاری کے اعمال کے لیے ان کے سینے کھول دے، بس کوئی شک نہیں کہ اس شخص کا دل اور اس کا تخم ایمانی اس کے خلاف گواہی دے گا اور اسے ملامت کرے گا اور اس پر لعنت کرے گا، کیونکہ اس کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہے، اور اسے کہے گا کہ اے فلاں، یہ کیسا جال ہے جو تو نے بچھا رکھا ہے، اور یہ کیسا شرک ہے جس کا تو ارتکاب کر رہا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ تو ایک معمولی سا آدمی ہے جسے فقراء کے علم اور صلحاء کے حلم سے ذرہ بھر بھی حصہ نہیں ملا، اور نہ ہی تجھے دین کے رازوں میں سے کوئی راز عطا کیا گیا ہے، اور نہ ہی شرع متین کے انوار میں سے کسی نور سے تیرے دل کو کوئی مس ہے، نہ تیرا سینہ کھولا گیا ہے، اور نہ ہی تیری بیری سمر بار ہوئی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے تجھے علوم معرفت میں سے کوئی علم سکھایا، اور نہ ہی اپنی جناب سے تجھ پر رحمت کی، اور نہ ہی تو اس میدان کا شاہ سوار ہے، اور نہ تجھ میں کامل اور مکمل ہونے کے آثار ہیں، اور نہ تیرے ذریعہ کسی آرزو مند کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور نہ ہی تو ان لوگوں میں سے ہے جن کی حق تعالیٰ کی جناب سے اس وقت تائید کی جاتی ہے جب کوئی بھی پشت پناہ اور مددگار ان کے ساتھ نہیں ہوتا، اور نہ تو ان میں سے ہے جو لوگوں کو دین کے اسرار اور اس کے اصول و قواعد سمجھاتے ہیں، جو لوگ اسلام کے لیے راہ ہموار کرنے والے اور ملت کو استوار کرنے والے تھے، رسولوں کے دلائل کی تاکید کرنے والے اور طالبان حق کے دلوں کی اصلاح کرنے والے تھے، اور وہ جنہوں نے شیطانی وساوس سے قوموں کی حفاظت کی اور جنہوں نے روحانی احسانات سے صلہ رحمی کی، پھر اس کا نفس اس سے پوچھے گا کہ تجھ میں کون سی ایسی فضیلت پائی جاتی ہے کہ تو ائمہ میں شمار ہو، اور تا لوگ اس فضیلت کے انوار سے فیض یاب ہونے کے لیے تیری پیروی کریں۔ کیا تجھے ایسے معارف عطا کیے گئے ہیں جو تیرے علاوہ دوسرے علماء اور فقراء میں نہیں پائے جاتے، یا خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے تجھ پر دوسروں سے زیادہ اسرار غیب کا فیضان ہوتا ہے، یا تجھ میں ایسی قوت قدسیہ پائی جاتی ہے کہ تیری پیروی سے نفسانی خواہشات کا کلا کما ہو جاتا ہے، اور جو اپنی بیعت سے تیرا وارث بنے گا تو وہ تیری روحانی متاع سے حصہ پائے گا۔ پھر اس وراثت کے حاصل کرنے کے بعد وہ سعادت مندوں کی طرح سفر آخرت کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی جناب سے رحم کرے گا اور وہ نیکوکاروں میں سے ہو جائے گا اور پرہیزگاری کا لباس زیب تن کر لے گا اور اپنی روحانی مرض لغزش و مرگی کا علاج کر لے گا، اور عمل، اعتقاد اور اخلاق کی ہر کجی کو درست کر دے گا، اور نفس کی زنجیروں اور توقوں سے نجات پا لے گا، اور اس کو آزاد کیے جانے کا حکم نازل ہوگا۔ اور اگر تجھے ایسی کوئی صفت اور اس قسم کا کوئی کمال عطا ہی نہیں کیا گیا، تو اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو پھر تو ہی بتا کہ تجھ میں کون سا کمال مخفی ہے۔ کیا تجھے عصائے موسیٰ کی مانند کوئی عصا دیا گیا ہے، یا نافرمانوں کے لیے خون کا نشان عطا کیا گیا ہے، یا دیکھنے والوں کے لیے اس کا بیضا عطا کیا گیا ہے، یا تجھے قرآن کے معجزہ جیسا کوئی معجزہ دیا گیا ہے، یا تجھے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت جیسی بلاغت بخشی گئی ہے، کیونکہ ولی تو رسول کے نقش قدم پر آتا ہے اور اس کو انہی خوارق میں سے عطا کیے جاتے ہیں جو اس کے مطبوع و مقبول رسول کو عطا کیے گئے ہوں، اور اہل دل اس بات پر متفق ہیں کہ ولایت نبوت کی ذل ہے، بس جو مختلف قسم کے کمالات اصل میں پائے جاتے ہیں وہ ذل کو ذلیت کی علامت کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ایک حسن بیان کا معجزہ بھی ہے، جیسا کہ وہ قرآن کے آئینہ میں جلوہ آ رہا ہے، پس اعجاز کلام بھی کامل ولایت کی شرائط میں سے ہے، تاکہ ذلیت کامل مشابہت کے ساتھ متحقق ہو جائے اور تیرے دل میں یہ وسوسہ نہ کھٹکے
کہ یہ امر خدائے بزرگ و برتر کی کتاب کے معجزہ کی کسر شان کا باعث ہے، کیونکہ ذل اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں بلکہ اس کے لباس میں اصل ہی ظاہر ہوتا ہے، اور ذل کے آئینہ میں اصل کی صورت ہی منعکس ہوتی ہے، جیسا کہ یہ بات عقل مند سے پوشیدہ نہیں۔ اور اگر اس کو کسر شان فرض کر لیا جائے تو تمام معجزات کرامات سے باطل ٹھہرتے ہیں، کیونکہ اپنے خارق عادت اور فوق العادت ہونے کی وجہ سے یہ کرامات اپنے ظہور کی صورتوں میں معجزات کے مشابہ ہیں۔ بس اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہم بالبداہت باطل اور مغالطوں کی قسم ہے، اور اس طرح کا خیال کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا سوائے ایسے کند ذہن کے جس کی عقل تعصبات کی رو میں بہہ گئی ہو۔ ہمارے پاس اس طرح کی جامد طبیعت اور بجھی ہوئی ذہانت کا کوئی جواب نہیں، اور نہ ہی ان کی خرافات رد کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ اگر فصاحت و بلاغت قابل اعتراض بات ہوتی تو ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صدباب کے لیے اپنے صحابہ کو بلیغ بیان اور فصیح تقاریر سے منع فرما دیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو منع فرمایا اور نہ اس عادت سے باز رہنے کی طرف اشارہ فرمایا، اور نہ ہی اعلان فرمایا کہ یہ منہیات شریعت میں سے ہے، اس لیے کہ اس میں شراکت کی بو آتی ہے، بلکہ کئی مواقع پر آپ نے اس کی ترغیب دی۔ پس وہ صحابہ کرام اس بات سے دستبردار نہ ہوئے تاکہ کلام رب العزت کا پاس ادب کریں، بلکہ وہ نظم و نثر میں مشغول ہو گئے، اور اس راہ میں ان کا انہماک بہت بڑھ گیا۔ ان کے ایسے اشعار، قصیدے اور ایسی عبارات ہیں جنہیں انہوں نے بلاغت کے اسلوب میں بیان کیا اور وہ مشہور کتابوں میں درج ہو گئیں۔ یہ بات معلوم ہی ہے کہ دربار نبوی میں ماہر شعراء اور فصیح کلام کرنے والوں کا ایک گروہ موجود رہتا تھا۔ پھر یہ بھی جان لے کہ اولیاء کا کلام انبیاء کے کلام کا ایسے ذل ہوتا ہے جیسے منعکس شکلیں اور آمنے سامنے پڑے آئینے، اور یہ دونوں ایک ہی چشمہ سے نکلتے ہیں، اور جو چیز اصل کے لیے ثابت ہے وہ بغیر کسی تفریق کے ذل کے لیے بھی ثابت ہے۔ ولایت کے کلام کی تو شناخت ہی نہیں کی جا سکتی سوائے اس کے کہ وہ ہر صفت اور حیت میں نبوت کے کلام سے مکمل مشابہ ہو۔ اگر تجھے معرفت سے کچھ بھی حصہ ملا ہے تو تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر ہم اپنے پہلے کلام کی طرف لوٹتے ہیں۔ بس جان لے کہ زمانہ مکمل طور پر بدل چکا ہے، گناہوں کی کثرت ہے اور غمخاری کم ہو گئی ہے، بلاؤں کے نزول، دشمنوں کے حملوں اور بوجھوں کے پڑنے کے ساتھ ساتھ اہل دل کی تحقیر بھی کی گئی ہے۔ دشمن ان کی اذیتناک موت سے ان کا نشان مٹانے اور انہیں قبر کے سپرد کیے بغیر راضی نہیں ہوتا، اور حاسد یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نشانات کو مٹا ڈالیں اور ان کے کھانے کو تلخ کر دیں۔ ہر بے وقوف اور کمینے کی زبان دراز ہو گئی ہے، ہر خادم مخدوم پر غالب آ گیا ہے، بچوں کی نافرمانی نے والدین کی کمریں توڑ دی ہیں، اور ان کی دواؤں نے قسم قسم کی بیماریوں کو جنم دیا ہے۔ اکثر لوگوں کو لہو و لعب سے چمٹے رہنے کی عادت ہو گئی ہے، اور ان کی خود پسندی نے انہیں مستقل طور پر نازش کا عادی بنا دیا ہے۔ بچوں کی تعلیم نے امیدوں کے برعکس نتائج پیدا کیے، اور اس تعلیم سے اخلاق اور ایمان خشک ہو چکے ہیں، اور علم حیات نے نوجوانوں کے حلیے بگاڑ دیے ہیں، اور علم طبی نے ان کی تباہی کو تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے الہاد کے طریقوں کو وراثت کی طرح اپنایا، اور وہ اللہ اور اس کی قدر و منزلت کو بھول گئے۔ انہوں نے اسباب کو خدا بنا لیا اور انہی کو فریاد رس خیال کر لیا۔ وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں اور انہیں جاہل اور عورتوں کی طرح ناقص العقل سمجھتے ہیں۔ وہ فلاسفروں کے پیٹ میں ایسے داخل ہو گئے ہیں جیسے مردے قبروں میں داخل ہوتے ہیں۔ کسی قوم میں بھی ایمان کے لیے شرع صدر باقی نہیں رہا، کیونکہ فسق کی ہوا چلی اور دل اس طوفان کے باعث سخت ہو گئے۔ سوائے خدائے رحمان کے چند بندوں کے جتنے بھی اخلاق فاضلہ اور پسندیدہ صفات محمودہ تھیں، ان سب کی اس زمانہ میں ہوا رک گئی ہے اور ان کے چراغ بجھ گئے ہیں۔ تقویٰ اور خدائے قدیر پر توکل کم ہو گیا ہے، اور لوگ ہیلا جوئی اور تدابیر کے لیے تجسس میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مقدر ہونے اور گناہوں کی سزا کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر وہ مومن ہوتے تو گناہ کرنے پر جرأت نہ کرتے۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف باقی نہیں رہا، اسی وجہ سے ان کے گناہوں کا سیلاب حد درجہ تجاوز کر گیا ہے، اور ان کی نافرمانی کی تیز ہوا ان کو اڑا لے گئی ہے۔ ان کی ساری زندگی ان کے اپنے نفسوں اور ان کے شیطان کے لیے ہو کر رہ گئی ہے۔ ان کی دنیا نے انہیں دکھوں کے سپرد کر دیا ہے، اور اس دنیا کی طلب نے انہیں مصائب کی آگ میں جھونک دیا ہے۔ اس کی خاطر وہ بہت سے چنیدہ علوم سیکھتے ہیں، جیسا کہ علم حیات، علم طبی اور فنون ادب،
اور اگر وہ امتحان کے وقت اونچے مقام پر فائز نہ کیے جائیں یعنی کامیاب نہ ہوں، اور نیچے مقام پر بٹھا دیے جائیں یعنی فیل ہو جائیں، تو قریب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ اور ان کا نالہ و فریاد بادلوں کی طرح بلند ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں تو اپنی خواہش کے بر آنے پر خوشی سے جھومنے لگتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مال میں اور دل کی سکینت متاع میں پاتے ہیں۔ یہ ان کی ہمت نفسانی خواہشات کے حصول اور آرزو کو نصب العین بنانے کے لیے ہیں۔ وہ اپنے نفسوں کو مشقت میں ڈال کر، تکلیف اور درماندگی برداشت کر کے کتابیں پڑھتے ہیں، اور اپنی راتیں جو کچھ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے اس کو یاد کرتے ہوئے اور اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اور اس دوڑ میں ان میں سے بعض پر سبقت لے جاتے ہیں، اور وہ اس میں اپنی طلب کی سواریاں لاگر کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ خدشہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں ان کی ہلاکت کے اسباب ہی پیدا نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ صاحب قدر و دولت اور بلند اقبال والا ہو اور سیم و زر کا مالک ہو، بس اس کے لیے وہ اپنی پوری جد و جہد سے دن رات دوڑ دھوپ کرتا ہے اور کتابوں کے مطالعہ سے اپنے جسم کو گداز کر دیتا ہے۔ اور تو ان میں سے بہتوں کو دیکھے گا کہ ان کی سخت محنت نے انہیں مدکوک بنا دیا ہے، یا اس سبب سے انہیں مرگی نے آن لیا ہے۔ زر کی ہرس میں زندگی ختم ہو گئی اور وہ مر گئے، اور ان کے ڈانچے بلبلوں کی طرح غائب ہو گئے، تمام ہیلے ختم ہو گئے۔ پھر موت آئی اور غارت گری کے ہاتھوں ان کی روحیں اچک لی گئیں۔ بس یہ ہے اس دنیا کا انجام اور اس کے لیے شدید جدوجہد کا نتیجہ، اور اس دنیا کی مختلف شاخوں میں سے ایک شاخ کا نمونہ۔ وائے حسرت ان لوگوں پر جو اس کی مٹھاس اور اس کی تر و تازگی پر فریفتہ ہو گئے اور موت کی تلخی کو بھول گئے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آخرت میں اپنے حصہ کو مت بھولو، تو وہ کہتے ہیں کہ آخرت کیا ہے؟ یہ تو صرف قصے ہیں جنہیں اہل عجم و عرب نے گڑھ لیا ہے، اور ان میں سے اکثر مذموم طبائع میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ ان کے نفس فاسد ہو گئے ہیں اور ان کے سر عقلوں سے خالی ہو گئے ہیں۔ وہ کمینگی، سفلا پن، بخل، حرص، کبر، بدکاری، نافرمانی اور ریا کی دیگر بد عادات اور بغض اور غیبت اور جغل خوری کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ اور تم کوئی ایسے شخص نہیں پاؤ گے جو اپنی توجہ بارگاہ الہی کی طرف پھیرے، سوائے چند متقیوں کے جو ان بڑے بڑے گروہوں میں شاذ و نادر اور کلمادوم ہیں۔ اور تو ایسے ہزاروں نو عمر اور نوجوان دیکھے گا جنہوں نے علوم جدیدہ اور عیسائیوں کے فنون تو سیکھے ہیں، لیکن ان کے دل رب العالمین کے مطیع نہیں ہوئے۔ انہوں نے زمین و آسمان کے خالق کا انکار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور شریعت اور شعائر اسلام کی بلند حدود کی پابندی نہ کی، اور ملت اسلام کی خلت فاخرہ کو اتار پھینکا اور چوپایوں کی طرح ہو گئے۔ اور ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اعتقاد اس طرح باقی نہ رہا جس طرح کہ ملت اسلامیہ میں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکل گئے اور فلسفیوں کے حکموں کے نیچے آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی پیشانیوں کے بالوں کو مغربی ملحدوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ انہوں نے حکمت یمانی یعنی حقائق قرآنی اور ایمان رکھنے والے اہل عرب کی معرفت سے اعراض کیا ہے۔ پس ملحدوں نے انہیں جہاں چاہا گھسیٹا، وہ اللہ کے رحم سے دور ہو گئے اور اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ان کے شیطانوں نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بیڑیوں نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ان کے سرغنوں نے انہیں گمراہ کر دیا۔ ان پر ہر طرف سے حملہ کیا گیا، اور ان کے ایمان کے یاقوت ان سے چھین لیے گئے۔ وہ مغربی فلاسفر ان نام نہاد مسلمانوں کے ایمان کی مشق کی طرف بڑھے اور اس کا سارا پانی بہا دیا، اور اس میں سوائے نفس امارہ کی خواہشات کے کچھ نہ چھوڑا۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک مصلح مبعوث فرمایا تاکہ ان کے ایمانی اموال انہیں لوٹائے اور مال لٹائے، اور انہیں ان کے خوف سے امن بخشے۔ پس مخالفین ایسی قوم ہیں جو کامل حجت اور دماغ کو کچل دینے والی ضرب کے بغیر ہرگز باز آنے والے نہیں، کیونکہ وہ اپنی ظلمانی پرورش میں ابلیسی ماہیت تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ ریزہ ریزہ کر دینے والی لاٹھی کے محتاج ہیں۔ انہوں نے فلاسفروں کی ہر اس بات کی پیروی کی جو انہوں نے لکھی، اور جو ان کی زبانوں پر جاری ہوئی وہ ان کے پیٹوں میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے ان کی ظنی باتوں کو یقینی سمجھ لیا اور ان کے کارناموں کو احسن گردانا، اور انہوں نے جنت کی مہمان نوازی کے بدلہ تھوڑ کو لیا۔ انہوں نے ٹھیکریاں لے لیں اور یکتا و یگانہ موتیوں کے ہار ضائع کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ فلسفہ کی کتب کے بغیر نہ ہمارے عقدے حل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی حقیقت منکشف ہو سکتی ہے۔ یہ محض جھوٹے بہانے ہی ہیں اور مکر و افتراء کی آمیزش سے بنے کلمات ہیں
بلکہ ان کے نفوس امارہ کی حاجت مادر پدر آزادی اور ملت و مذہب کے بندھن سے نکلے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ نہیں جانتے کہ انبیاء کی شریعتیں اس حضرت احدیت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں جس سے دانشوروں کی عقلیں غافل رہیں، اور ان اسرار کی وضاحت کرتی ہیں جن سے فلسفی ہمیشہ طریقی میں رہے۔ وہ ہدایت کی راہوں سے آشنا نہیں، اور اس میں راز یہ ہے کہ انبیاء کو علوم خدائے علیم و حکیم کی جناب سے القاء کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ راہ ہدایت سے غافل نہیں، کیونکہ وہ اپنے بیان میں ایسے علوم صحیحہ اور بصیرت افروز دلائل جمع کرتا ہے جو کہ صراط مستقیم تک پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ غفلت اس کے شایان شان نہیں، وہ تو کامل نور ہے، اور اس کی شان غلط رائے کی ظلمت سے مبرہ ہے، مگر جہاں تک بندے کا تعلق ہے ضرور ہے کہ وہ ایک چیز پر دھیان دینے کی وجہ سے دوسری چیز سے غفلت برتے، اور ایک کام کرتے وقت دوسرے کو فراموش کر دے، اور اس کے ہاتھ میں بھول چوک اور خطا سے بچانے والا کوئی قانون نہیں۔ اور جہاں تک فن منطق کا تعلق ہے تو وہ ردی متاع ہے، اور وہ اس تند و تیز آندھی سے ہرگز بچا نہیں سکتی، اور فلسفی دانا اس یعنی منطق کے فن کو اپنا امام بنا کر گمراہ ہو گئے، اور ان کی آراء میں اختلافات، تناقضات اور شبہات کی کثرت ہے، اور وہ یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ اس کے ذریعے سے جھگڑوں کو ختم کر سکیں۔ اسی لیے تو فلسفیوں کو آراء میں ایک دوسرے کے مخالف پائے گا، اور ان میں سے ہر ایک کمال ذہانت کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہی وہ امر ہے جس سے نبی اور اس کے متبعین فلسفیوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ پس تو ان امور سے غافل ہونے سے اور خدائے علیم و برتر سے دور ہونے سے بچ۔ یقیناً تو اس بات سے مطلع ہے کہ یہ زمانہ فتن، الحاد اور بدعات کا زمانہ ہے۔ زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہے، اور نیک مردوں اور نیک عورتوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ اسلام پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ نئی نسل کے لوگ جو اپنے مسلمان بزرگوں کے وارث بنے ہیں، وہ تمام مسلمانوں کو جاہل قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فلسفی سچے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ تحقیق کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں، اور اس خالص شراب سے پورے طور پر سیراب ہیں۔ اور جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے تو انہوں نے نعوذ باللہ بعض باتیں صحیح کی ہیں اور بعض میں خطا کھائی ہے، اور ان کا کلام نعوذ باللہ سچ اور جھوٹ کا آمیزہ ہے، اور نعوذ باللہ وہ حکمت کے امور میں غبی اور کند ذہن تھے۔ پس دیکھو کہ توہین اسلام کا معاملہ کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ یقیناً یہ کھلی کھلی آزمائش اور عظیم مصیبتوں میں سے ہے۔ یہ مقام تقاضا کرتا ہے کہ آسمان سے نور نازل ہو، جیسا کہ اندھوں اور جاہلوں کے دلوں کی زمین سے خوفناک تاریکیاں پیدا ہوئی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس مقام کو اس کا پورا پورا حق دے، اور ان لوگوں کو آلے جو تباہی کے کنارے پر ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسا کہ اہل عقل پر پوشیدہ نہیں۔ بے شک یہ زہریں اس حد تک سرایت کر چکی ہیں کہ اہل بصیرت و عرفان کی عقلیں تو کجا، عورتوں اور بچوں کے دلوں نے بھی اس کو محسوس کیا ہے۔ ان زہروں کا معاملہ معمولی نہیں ہے، بلکہ ابتدائی آفرینش سے لے کر اس موجودہ زمانے تک اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور اس نے سابقہ زمانے کی زہروں کو ہلاکت کی نسبت زیادہ ہلاک کیا ہے۔ دلوں کے کسی گوشے میں بھی خدا کا خوف باقی نہیں رہا، اور ان کے دلوں پر اس دنیا اور اس کے دندوں کی محبت معشوق کی طرح چھا گئی ہے۔ پس لوگوں کے دلوں میں جو باتیں پیدا ہوئیں ان کے بالمقابل آسمان پر ان کا مداوع پیدا کیا گیا، تاکہ تمام حکم خدائے واحد و قہار کا ہو جائے، اور جو شیطان کے ہاتھوں نے بنا ہے اسے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کیونکہ غیرت الہی گمراہیوں کو لمبی عمر عطا نہیں کرتی۔ اس کی جناب سے صدق کا حربہ نازل ہوتا ہے، اور جس نے حق کو پوشیدہ کر رکھا ہوتا ہے اس کو حجت اور دلیل سے قتل کر دیتا ہے۔ اور تو یہ گمان نہ کر کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا ہے، یا اپنی سنن اور طرق کو بھلا دینے والا ہے، کیونکہ وہ سخی اور کریم ہے، اور مصائب کے وقت اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اور پے در پے مصیبتوں کے آنے کے وقت اپنا رحم نازل فرماتا ہے۔ ابتدائے آفرینش سے اس کی یہی سنت جاری ہے، اور اس نے اس عادت کے انکار پر وعید سنائی ہے۔ پس مجدد کو تلاش کرو کہ ان فتنوں کے وقت اور اس زمانے میں وہ کہاں ہے۔ اب تو اس صدی کے سر پر کئی سال گزر گئے ہیں، اور ملت محمدیہ کے دشمنوں کو نیزوں سے چھلنی کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے شہر کو ویران عمارت اور منہدم دیواروں کی طرح نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اس کی فصیل کو استوار کرتا اور اس کے پناہ گزینوں کو نجات دیتا ہے، اور دشمنوں کے حملے کو دور کرتا ہے، اور جو بھی جھگڑے کی آگ ظاہر ہو اسے بجھاتا ہے، یہاں تک کہ ایک مسلمان کو دشمنوں کے ہاتھ سے خوف نہیں رہتا، اور نہ ہی کسی کافر کے لیے دین کے گھر کو منہدم کرنے کی کوئی امید اور طمع باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امر مرور زمانہ سے اسی طرح جاری ہے،
اور ان مفاسد کا ظہور اس روشنی کے ظہور کے لیے لازم تھا۔ اور اگر تو اس سنت سے واقف نہیں تو قرآن میں پڑھ جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا اذهب الی فرعون انہ طغی، یعنی فرعون کی طرف جا، یقیناً اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ پس دیکھ کس طرح فرعون کی سرکشی نے کلیم اللہ علیہ السلام کے وجود کا تقاضا کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس لعین کافر کے غلب کے وقت اپنے رسول کو بھیجا۔ پھر جب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فساد ظاہر ہوا اور مفسدوں کے گروہوں کی کثرت ہو گئی اور بتوں کی پوجا کی جانے لگی اور علیم و قدیر خدا کو چھوڑ دیا گیا اور تمام قومیں لڑائی جھگڑا اور اکھاڑ پچھاڑ کرنے لگیں اور کمینے لوگوں نے فسق اور معصیت کو حلال قرار دے دیا اور سوائے کھانے پینے کے اور کوئی شغل باقی نہ رہا، گویا کہ وہ چوپائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے امیوں میں سے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کو تمام جہانوں کی طرف بھیجا اور فرمایا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ حاشیہ، اٹھ کھڑا ہو اور انتباہ کر اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر، اور جہاں تک تیرے کپڑوں یعنی قریبی ساتھیوں کا تعلق ہے تو نے پاک کر، اور جہاں تک ناپاکی کا تعلق ہے تو اس سے کلیتاً الگ رہ۔ المدثر آیت 3 تا 6۔ بس حاصل کلام یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب العباد کی طرف سے اسی مذکورہ غرض کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ہر نبی اور رسول فساد کی کسی شاخ کے ظہور کے وقت ہی بھیجا جاتا ہے، اور اس کی تمام شاخیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہت حمد کرنے والے اور بہت عبادت کرنے والے تھے کہ زمانہ میں جمع ہو گئی تھیں۔ پھر ہمارا یہ زمانہ آیا، بس ہم نے اس زمانہ میں جو دیکھا اس کے بارے میں مت پوچھ۔ اللہ کی قسم، یقیناً اس زمانہ میں فسق، بدکاری، شرک اور ظلم کا دائرہ مکمل ہو گیا ہے، اور لوگوں نے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے ارتکاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بس آگ پر یہ کیا ہی صبر کرنے والے ہیں، وہ بدیوں کو نیکیاں سمجھتے ہیں اور تلخ کو شیریں، اور نافرمانی کا زہر کھاتے ہیں۔ کمینے لوگوں کی کثرت ہو گئی ہے، اور اہل تقوی و ایمان میں سے شرفاء بہت کم رہ گئے ہیں۔ وہ ایک خبیث بوٹی کی صورت میں پھوٹ پڑے اور الحاد، ارتداد اور کفران نعمت کی مجالس میں پروان چڑھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق غیر اللہ کو دے دیے اور سرکشی کا طریق اختیار کیا۔ کوئی ایسی قوت اور خلق باقی نہیں رہا جو انہوں نے جزا سزا کے مالک اللہ کے غیر کو نہ دے دیا ہو۔ مثلا محبت انسان میں ایک اعلیٰ جوہر اور عظیم خلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں اس جذبہ محبت کو اس لیے ودیت کیا ہے تاکہ وہ اپنے محسن خدا کے تصور جمال میں اپنے نفس کو فنا کر دے اور دل و جان سے اس کا ہو جائے اور اس کی محبت کی راہوں میں ترقی کرے اور اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے اور اس کا وجود خدا کے عشق و محبت کی آگ کے سوز سے پگھل جائے۔ لیکن اندھوں نے اس جلیل القدر اور عظیم الصفت محبت کو بے محل صرف کیا اور ایمان کے گوہر کو ضائع کر دیا۔ انہوں نے اللہ کی محبت کو کھولنے اور جوش زن ہونے پر نفسانی خواہشات کے مواضع پر رکھ دیا اور اللہ اور اس کی محبت کو فراموش کر دیا، اور عورتوں اور نوم اور لڑکوں پر فریفتہ ہو گئے۔ وہ حق تعالیٰ کی درگاہ سے غائب ہو گئے اور انہوں نے اس کے حسن کو فراموش کر دیا۔ پس ہلاکت ہے ان اندھوں کے لیے جن کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے دل تو ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں۔ پس یہ دل خدائے رحمان کے علاوہ کسی اور سے محبت کرنے لگے اور ناپاک خیالات ان سے دامنگیر ہو گئے ہیں۔ پس وہ انہیں کسی لمحہ بھی نہیں چھوڑتے، وہ آزادی اور دلیری سے بدیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس سے ہرگز یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا وہ اللہ اور روز جزا پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور ان کے اعمال دیکھ کر یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ وہ بارگاہ کبریا سے ایک ذرہ بر بھی ڈرتے ہیں۔ یہ وہ امر ہے جس نے تقاضا کیا کہ ان کے درمیان آسمان سے ایک مصلح نازل ہو۔ پہلے لوگوں سے ہی بغاوت اور سرکشی کرنے والوں کے ساتھ عادت اللہ اسی طرح جاری ہے، اور یقیناً اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم لوط اور صالح کی قوم کے قصے لکھے ہیں، اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ سب کے سب فتنوں، بدکاری اور انواع و اقسام کی نافرمانیوں کے وقت بھیجے گئے تھے۔ نہ تو یہ سنت کبھی معطل ہوئی ہے اور نہ ہی تبدیل، اور اللہ تعالیٰ نوع انسان کی طرح بھولنے والا بھی نہیں۔ اگر تو دلیل کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت کی معرفت کے لیے تیرے لیے اتنا بیان ہی کافی ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائے گا۔ پھر جان لو اللہ تم پر رحم کرے، میں ایسا شخص ہوں کہ مصلحین کی جتنی بھی شرائط ہیں وہ سب کی سب مجھے میرے رب نے عطا کی ہیں،
اور مجھے اپنے نشانات دکھلائے ہیں اور مجھے اپنے یقین رکھنے والے بندوں میں داخل کیا ہے۔ اس نے مجھ پر برکات نازل فرمائی ہیں اور میرے مکان کو روشن کر دیا ہے، اور میری کوئی بھی ایسی آرزو نہیں رہی جو اس نے مجھے عطا نہ کی ہو۔ انسان خواہش کرتا ہے کہ وہ خاندان ریاست و امارت میں سے ہو اور اس کا اچھا حسب و نسب ہو، پس مجھے میرے رب نے یہ شرف بتمام و کمال عطا کیا ہے اور میری کوئی خواہش باقی نہ رہی۔ اسی طرح انسان خواہش کرتا ہے کہ اسے دین و دنیا میں وجاہت حاصل ہو اور اسے زمین و آسمان کے رہنے والوں میں بزرگی اور عزت ملے، پس میرے رب نے مجھے دونوں جہانوں کی عزت عطا کر دی اور مجھے دونوں جہانوں کی بزرگی سے مشرف فرمایا۔ بعض اوقات انسان اپنے پیچھے اپنا کوئی وارث نہیں دیکھتا اور نہ اس کی کوئی اولاد ہوتی ہے جو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی وارث ہو، تو اپنے بیٹوں کے نہ ہونے کی وجہ سے غم، بے قراری اور قلق اس کو آ لیتے ہیں۔ وہ غمگین زندگی بسر کرتا ہے اور صبح و شام روتا رہتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے اس غم نے ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے نہیں چھوا۔ میرے رب نے اپنے دین کی خدمت کے لیے مجھے بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ بسا اوقات انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ اسے معارف کے موتی اور چنیدہ علوم عطا کیے جائیں، اور یہ کہ اس کے پاس دولت، سونا، جائیداد، زمین اور مال ہو۔ بس میرے رب نے کمال احسان اور شفقت سے یہ سب کچھ مجھے عطا فرمایا ہے اور مجھے اس دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی نعمتوں سے خوب نوازا ہے، اور مجھے ہر قسم کے انعامات بتمام و کمال کثرت سے عطا فرمائے ہیں، اور اس نے بن مانگے مجھے دونوں جہانوں میں خیر و خوبی عطا فرمائی ہے۔ بعض اوقات انسان چاہتا ہے کہ اسے مر مٹنے والے عاشقوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہو اور اسے محبوبوں اور مجذوبوں کے جام سے پلایا جائے، اور کبھی پسند کرتا ہے کہ اس پر کشوف و الہامات، اخبار غیبیہ اور نشانات کے دروازے کھولے جائیں اور اس کی دعائیں جل کر قبول کی جائیں، اور اس سے عجیب عجیب خوارق اور کرامات صادر ہوں، اور اس کا رب اس سے کلام کرے اور اسے شرف مکالمہ و مخاطبہ سے سرفراز فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے سب تعریف ہے کہ اس نے مجھے یہ سب کچھ عطا فرما دیا اور مجھے ہر وہ نعمت عطا کی جس کا ذکر میں کتابوں میں پڑھا کرتا تھا یا سنا کرتا تھا۔ اس نے مجھے مقربوں میں سے بنایا اور مجھے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، میری زبان کی گرہ کھول دی اور میرے بیان کو ملاحت ادب سے بھر دیا، اور میرے کلام کو بلاغت کے حسین و جمیل لباس سے آراستہ کیا اور میری دلیل کو مضبوط کر دیا۔ پس بخدا میرا کلام لوگوں کے دلوں میں لاکھ تلواروں سے زیادہ اثر کرنے والا ہے۔ پس یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے میں نے جنگ کو ختم کیا اور بغیر کسی ظلم و جبر کے قلعوں کو فتح کیا ہے، اور کسی مخالف کی یہ مجال نہیں کہ میرے میدان میں سامنے آئے، اور جو بھی نکلا وہ میرے انکار کی وجہ سے بلا توقف مر گیا۔ پس حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قسم قسم کے احسانات سے مکرم کیا ہے اور مجھے دنیاوی اور دینی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے میرے تمام امور کی رعایت فرمائی، اور رحمت و شفقت سے میرا ٹھکانہ بہترین بنایا ہے، اور اس نے مجھے خوشخبری دی کہ اس کی نظریں خلوت و جلوت ہر حال میں میرے پر ہیں، اور وہ میرے خوف کے اوقات میں مجھ پر رحم فرماتا اور مجھے آرزو اور امید دلاتا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جو کچھ اس کے پاس ہے گویا وہ میرے پاس ہے اور میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ کہ وہ میری پناہ گاہ، میرا ملجا، میری ڈال اور میرا بازو ہے۔ وہ میرے دل، میری رگوں اور میرے خون میں سرایت کر چکا ہے۔ اس کے حضور میری ایسی منزلت ہے کہ جسے مخلوق میں سے عربی ہو یا عجمی کوئی نہیں جانتا۔ اس نے مجھے پیدا کیا اور میرے سب گواہ پیدا کیے، پس میں نے انہی قافلوں سمیت اس کی طرف رجوع کیا، اور میں اس کی جانب ایسے رواں ہوں جیسے پانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے نچلی جگہوں کی طرف بہتا ہے۔ اس نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا، پس میں اس کی ردا کے نیچے چھپ گیا، اور اس نے مجھے اپنے جمال کے انوار سے متمتع فرمایا۔ پس میں نے اپنے دشمنوں اور اس کے دشمنوں سے اعراض کیا، اس نے مجھ سے میلے کپڑے اور علائشیں دور کر دیں، پھر مجھے نور کے لبادے پہنائے، اور اس زمانے میں مجھے اپنی ذات کے لیے چن لیا کہ میرے لیے اس کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ اور یہ سب سے بڑا احسان ہے، اور اس کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے میرا سینہ کھول دیا اور میرے بدر کو مکمل کیا۔ پس مجھے دنیا کے فکروں اور اس کے جمیلوں سے کبھی قلق لاحق نہیں ہوا، اور کبھی بھی کسی نے میرے چہرے اور میرے ماتھے پر دنیا کے غم و غم کی افسردگی محسوس نہیں کی۔ اس نے مجھے مسیح موعود اور مہدی موعود بنایا۔ تب علماء مجھ پر ٹوٹ پڑے اور کہنے لگے کہ یہ جھوٹا اور کذاب ہے، اور ہر جہت سے مجھے اذیت پہنچائی، میری تکذیب کی، مجھے فاسق اور جاہل قرار دیا، اور انہوں نے روز حساب کا کوئی خوف نہ کیا۔ وہ ایک ہی طرف کو چل پڑے، نہ تو انہوں نے احادیث پر غور کیا
اور نہ ہی قرآن پر، اور مسلمان قوم ان شور مچانے والوں کی طرف کھنچ چلی گئی اور انہیں سیدھی راہ تلاش نہ کی، اور انہوں نے اپنے مالوں اور عطیات میں سے ان کے لیے کچھ حصہ معین کر دیا تاکہ وہ میری کتابوں کے رد پر مداومت اختیار کریں اور ان کے جواب لکھیں، مگر ان کا جواب گالی گلوچ اور بہت برے القاب سے یاد کرنے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ میں نے ان کو دعوت دی کہ میرے مقابلہ کے لیے اپنے سواروں کے ساتھ میدان میں نکلیں، اور جو بھی ان کے سینوں میں خلجان ہے اور میرے متعلق دلوں میں جو بھی خیال گزرتا ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھیں۔ بس نہ وہ اپنے دروازوں سے باہر نکلے اور نہ ہی اپنے ٹھکانوں سے جدا ہوئے۔ ان کے شایان شان تو یہ تھا کہ اس دعوت مقابلہ کے وقت خوشی سے ان کے چہرے روشن ہو جاتے اور ان کی پیشانیاں چمکنے لگتیں، اور یہ کہ وہ جلدی سے میری طرف آتے اور کتاب و سنت سے مجھے لاجواب کر دیتے۔ یقیناً حق تو خوفزدہ دلوں کو دلیری بخشتا ہے اور بند دروازوں کو کھولتا ہے، مگر چونکہ وہ اپنے اقوال میں جھوٹے تھے اس لیے وہ اپنے سونٹوں اور رسیوں سمیت بھاگ گئے، اور میں نے انہیں کہا کہ کتاب و سنت سے میرے ساتھ مباحثہ کر لو، اور اگر تم یہ طریق قبول نہ کرو تو دلائل عقلیہ سے، اور اگر یہ بھی قبول نہ ہو تو آسمانی نشانات سے میرا مقابلہ کرو، مگر انہوں نے ان تینوں طریقوں میں سے ایک طریق بھی قبول نہ کیا۔ ان میں سے بعض میرے پاس دانش مندوں کی طرح معذرت کرنے لگے اور تائب ہو کر میرے پاس آئے اور میری بیعت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے نجات دی، لیکن بعض دوسرے میری تکذیب پر مصر رہے اور میری چادر چاک کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو تو نے دعویٰ کیا ہے اس میں تو جھوٹا ہے، اور تو نے جو افتراء کیا ہے وہ بہت سنگین ہے، اور اگر تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو سچوں میں سے ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسا نشان لے آ جو موجب یقین ہو۔ انہوں نے اپنے مطالبہ پر اصرار کیا اور مجھ پر بہت زور ڈالا، انہوں نے میرے دل کو تنگ کیا اور مجھے تکلیف دی۔ بس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے انہیں کھلے کھلے نشانات دکھائے، لیکن جیسا کہ بدبخت لوگوں کی عادت ہوتی ہے انہوں نے انکار کر دیا اور اعراض برتا، اور انہوں نے ان نشانوں کا مزید انکار کیا، حالانکہ ان کے دل اس پر یقین رکھتے تھے، اور انہوں نے ہدایت کی راہ کو اختیار نہیں کیا۔ مگر یہ بات ضرور ہے کہ میرے خالق خدا کے خوارق دیکھنے کے بعد وہ مجھے تنگ کرنے سے باز آ گئے، اور ان کے جھگڑنے کی تیزی اور لڑنے کی شدت کچھ کم ہو گئی، بلکہ ان میں سے بعض کلام میں نرمی اختیار کرنے لگے، اور انہوں نے ادب کا اسلوب اور تواضع کا طریق اختیار کیا۔ جب سے میں صاحب نشانات خدا کی طرف سے معمور کیا گیا ہوں، مجھے یہ محبوب ہے کہ میں لوگوں سے صبر اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤں، اور جو بھی میرے پاس آئے اور حملہ کرنے کی عادت چھوڑ دے اس سے خوشخلقی ظاہر کروں۔ میں نے اس طریقہ کار کو اپنا دستور بنا لیا اور اس کی وجہ سے دشمنوں سے بھی نرمی کی امید رکھی، لیکن ان کا کبر اس طرح ظاہر ہو گیا جس طرح برف پگھلنے کے بعد پہاڑ ننگے ہو جاتے ہیں، اور ان میں کوئی معروف مروجہ ادب باقی نہ رہا۔ میں اپنے دل پر تعجب کرتا ہوں کہ مجھے ان دشمنوں پر رحم کیسے آ جاتا ہے، باوجود یہ کہ میں نے ان سے سوائے اذیت کے کچھ نہیں پایا۔ انہوں نے میرا خون بہانے اور میری حد کی عزت کرنے کا ارادہ کیا اور نیزوں کی طرح کلام سے مجھے زخمی کر دیا۔ انہوں نے بے شرمی کا جامہ پہن لیا اور صداقت کا لبادہ اتار پھینکا اور جنگل کے درندوں کی طرح مجھ پر حملہ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور زبان درازی سے رک گئے اور بدی سے اجتناب کرنے اور تقوی کو نہ چھوڑنے کا عہد کیا، اور میں ان سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مبادا یہ خیال ہو کہ وہ چٹی تلے دبے ہوئے ہیں، اور نہ میں ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ عطا کریں، کیونکہ میرا تو ایک رب کریم ہے جو ہر لمحہ میری کفالت کر رہا ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ قبل اس کے کہ میں دوسروں کا محتاج بنوں اس دنیا سے گزر جاؤں۔ اللہ کی قسم میں لوگوں کی طرف اس لیے آیا ہوں تاکہ انہیں خشک سالی سے ابر باران کی طرف لے جاؤں، اور جہالت سے چنیدہ علوم کی طرف، اور انکار سے اقرار کی طرف، اور رسوا کن شکست سے فتح اور شادمانی کی طرف، اور شیطان سے خدائے ذوالعجائب کی طرف لے جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے خارش زدہ مقامات پر مرہم عیسیٰ لگاؤں، لیکن انہوں نے مصالحت اختیار نہ کی اور اپنے چہروں کو جھگڑوں کی طرف پھیرا۔ حاشیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں، یقیناً مرہم عیسیٰ ہر قسم کی خارش، کھجلی، طاعون، چوٹوں اور زخموں اور ان کے علاوہ دوسری ایسی امراض جو خرابی خون سے پیدا ہوتی ہیں ان سب کے لیے مفید ہے۔ حواریوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان زخموں کے لیے تیار کیا تھا جو انہیں صلیب سے پہنچے تھے، لیکن یہاں خارش سے مراد شکوک و شبہات کی خارش ہے، جیسا کہ عقل مند سے یہ مخفی نہیں۔ لیکن انہوں نے مصالحت اختیار نہ کی اور اپنے چہروں کو جھگڑوں کی طرف پھیرا اور میری طرف ملامت کے تیر پھینکے،
اور وہ درندے بن گئے بعد اس کے کہ وہ چوپائے تھے سوائے چند معزز لوگوں کے۔ میں ان کے پاس نشانات لایا اور ان میں مبلغین کے مقام پر کھڑا ہوا اور انہیں مقدور بر نصیحت کی۔ اس سے پہلے وہ ان دنوں اور ان کے عروج کو طلب کیا کرتے تھے اور آسمانی بادشاہ تلاش کیا کرتے تھے تاکہ اس کے سائے میں آ جائیں۔ پھر جب حق ان کے ممالک میں در آیا اور ان کے انتظار کی وجہ سے رحمت ان کے گھروں پر نازل ہوئی تو ان کے سینے تنگ پڑ گئے اور ان کے نور بجھ گئے۔ یقیناً ہم نے ان میں سے اکثر کو جہالت کے زندان میں اور میانہ روی کو چھوڑے ہوئے پایا، بس وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ اس زندان سے خلاصی پائیں اور سیدھے طریق اختیار کریں، بلکہ اس زندان کا دروازہ تعصب، اعراض اور دشمنی کے لوہے کا ہے۔ اسی وجہ سے وہ میری دشنامدہی میں اور زیادہ بڑھ گئے اور غصے سے انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ بس ان کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جس نے اپنی عمر اس غم میں گزار دی کہ اس کے ہاں بیٹا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ فقیروں اور طبیبوں کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور بیٹوں کی خاطر دعا یا دوا کے ہیلے تلاش کیا کرتا تھا۔ بس جب اللہ کے احسان سے اس کی بیوی کو حمل ٹھہر گیا اور اس کی مراد کے حصول کا عمل سچ ثابت ہونے لگا تو پیدائش سے پہلے ہی اس قاطع حمل کی طرف راغب ہو گیا تاکہ ان شہوات کی خاطر جن کا اس نے ارادہ کر لیا ہے بچے کو ضائع کر دے اور جنین کو شیشے کی طرح توڑ ڈالے۔ بس حق یہ ہے اور حق ہی میں کہوں گا کہ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو دشمنی سے مجھے ایذا پہنچاتے ہیں۔ وہ مشکل راستے پر چلتے ہیں اور عرفان کے سب سے زیادہ سیدھے اور آسان راستہ پر قدم نہیں مارتے، حالانکہ اس سے قبل وہ اس کی تلاش میں تھے اور پیاسے کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ پھر خدائے رحمان کی تقدیر کے مطابق میرے ظہور پر ان کے چہرے بگڑ گئے اور کتنے ہی دعا کرنے والے ایسے تھے جو دعا کے وقت رونے میں درد ذہن میں مبتلا عورت کی طرح چلاتے تھے۔ ان کی یہ چیخیں آسمان تک پہنچیں۔ بس ان دعاؤں کی وجہ سے میں جلدی ظاہر ہو گیا اور ان جذبات کی بدولت میرا وجود نمودار ہوا۔ میں غائب اور معدوم تھا اور میں تو لفظ انا کا مالک بھی نہ تھا۔ بس یہ ان کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے ہمیں ظاہر کیا اور ہمیں پکارا، اور جب میں ان کے پاس آ گیا تو ان کو یہ زیب دیتا تھا کہ وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے اور میری بعثت پر خدا تعالیٰ کی حمد کرتے اور خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے، لیکن انہوں نے انکار کیا اور گالیاں دیں اور تکفیر کے راستوں پر چل دوڑے اور دغابازی کی، یہاں تک کہ واضح ہو گیا کہ وہ دشمنوں میں سے ہیں نہ حق کے طالب۔ بس جب میں نے ان کی زرگری میں ملاوٹ کرنے والوں کی سی خیانت دیکھی تو میں نے نا امید ہو کر ان سے اعراض کر لیا۔ عنقریب وہ زمانہ آئے گا جب ایک جہان میرے دامن سے وابستہ ہوگا اور بادشاہ میرے کپڑوں کو چھو کر برکت حاصل کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اور اس کی تقدیر کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ میں نے یہ بات ہوائے نفس سے نہیں کی بلکہ یہ بلند آسمانوں والے رب کی طرف سے وحی ہے۔ میرے رب نے مجھے وحی کی ہے اور مجھے وعدہ دیا ہے کہ وہ ضرور میری مدد کرے گا، یہاں تک کہ میرا سلسلہ زمین کے مشارق اور اس کے مغارب میں پھیل جائے گا اور سچائی کے سمندر ٹھاٹھے ماریں گے، یہاں تک کہ ان کی لہروں کی بلندی کی جھاگ لوگوں کو تعجب میں ڈال دے گی۔